بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی ایم ریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو یہ ناول اور کیسا گزرا آپ کا دن؟ میرا تو آج کا دن بھی بہت زیادہ بیزی نکلا کیونکہ کل یوم حساب ہے کل وائوا ہے۔ تو آپ لوگوں نے میرے لیے نا پہلے تو بہت زیادہ دعائیں کرنی ہے کہ اللہ پاک بس کل کامیابی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ہم اپنی روٹین سیٹ کر لیں گے۔ ویسے روٹین تو ابھی بھی سیٹ ہی تھی، میں بس تھوڑا سی ڈسٹرب ہوئی تھی، اس لیے تھوڑی سی ایپیسوڈ لیٹ آتی تھی، لیکن اس کے بعد میں گھر ہی تک کے کھانے تو پھر انشاءاللہ ٹائملی ایپیسوڈ آیا کرے گی۔ اچھا جی، تو آئیے ہم پڑھ رہے تھے ناول تمہیں ذرا دیر سے جانا، ریٹن بائی مریم عزیز۔ اس کا ہم نے سیکنڈ اور لاسٹ پارٹ پڑھنا ہے آج۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پسند کی شادی کرنا جرم ہے؟ سارا ایک بار پھر سرخ آنکھیں اور سرخ چہرہ لیے ان کے سامنے تھی۔ ہاں جرم ہے۔ سمینہ نے غصے سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہارے پاپا نے تمہیں صرف جاب کرنے کی اجازت دی تھی، یہ اختیار نہیں دیا کہ تم اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ خود کرنے لگو۔ ابھی ہم زندہ ہیں تمہاری شادی کے بارے میں سوچنے کے لیے، تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یسریٰ نے زندگی میں پہلی بار اپنی ماں کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ میں نے کہاں کوئی اختیار استعمال کیا، اب تک تو وہی ہوا جو پاپا نے چاہا، لیکن اب کی بار میں آپ لوگوں کی بات نہیں مان سکتی۔ میں بالغ ہوں، اپنی مرضی کر سکتی ہوں۔ وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ دیکھو سارا، زندگی کے اتنے بڑے فیصلے جذباتی ہو کر نہیں کیے جاتے۔ ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ایک دنیا دیکھ رکھی ہے ہم نے، تمہارے لیے جو بھی کریں گے اس میں تمہاری بھلائی ہوگی۔ زارا کو دیکھو، اس نے ماں باپ کی مرضی پر سر جھکا دیا، آج وہ کتنی خوش ہے۔ انہوں نے رسان سے سمجھایا، ہاں کتنی خوش ہے۔ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، آپ صرف مجھے یہ بتائیں، آپ پاپا سے عاصم کے بارے میں بات کریں گی یا نہیں؟ سارا کے دو ٹوک انداز پر یسریٰ نے ماں کا چہرہ دیکھا۔ میں کس سے بات کروں سارا، وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ کیا کہوں ان سے کہ عاصم تمہارے ساتھ آفس میں جاب کرتا ہے؟ ماں باپ بہن بھائی کوئی نہیں، چچا نے اس کو پالا ہے، تمہارے پاپا اس کے لیے کبھی نہیں مانیں گے جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں، اور اب تو وہ اپنے دوست کے بیٹے سے تمہاری بات بھی طے کر چکے ہیں۔ ان کے چہرے پہ بہت بے بسی تھی۔ آپ مجبور ہو سکتی ہیں، میں نہیں، میں پاپا سے خود بات کروں گی۔ وہ غصے سے کرسی دھکیل کر باہر نکل گئی، لیکن اس کے بات کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوا، بلکہ جو طوفان دبا ہوا تھا وہ ابھر کر سامنے آ گیا۔ نواز صاحب نے سارا کی اس جرأت کا ذمہ دار سمینہ کی تربیت کو قرار دیا۔ چلو ہو نواز نو کوشچن لبیا تو نے پھر مات ہی گا، اور جو بات 2 ہفتوں بعد منگنی کی صورت میں ہونا تھی وہ 3 دن بعد نکاح کی صورت میں طے پائی۔ سارا کی مسلسل خاموشی پر ان سب نے یہی سمجھا کہ زارا کی طرح اس نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ سارا باجی سمجھوتے کرے گی۔ اب تم آئی ہو تو سمجھاؤ سارا کو، اس طرح ضد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تمہارے پاپا نے پہلے کسی کی سنی ہے جو آج سنیں گے؟ زارا کے سر اس بات میں ہلانے پر یسریٰ نے سمیہ زارا کی بیٹی کو اس کی گود سے لے لیا۔ پرسوں اس کا نکاح ہے اور یہ آج بھی آفس چلی گئی ہے، میری سنتی ہی کہاں ہے؟ سمینہ نے گہری سانس لیتے ہوئے دروازے کو دیکھا، تب ہی سارا اندر داخل ہوئی۔ میں نے عاصم سے نکاح کر لیا ہے، اس نے اطمینان سے خبر سنائی، لیکن ان تینوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا سارا؟ سب سے پہلے زارا کو ہوش آیا۔ میں نے یہ سب اپنی خوشی سے نہیں کیا، پاپا نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کیا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میں ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوتی، لیکن پاپا، یہ میری پوری زندگی کا سوال تھا۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ تم نے ایک بار بھی پاپا یا امی کے بارے میں نہیں سوچا؟ زارا نے سمینہ کا پتھرایا ہوا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ میں نے سوچا تھا، وہ سر جھکا کر بولی۔ پھر بھی سارا؟ سمینہ نے حیرت اور دکھ سے اس کی شکل دیکھی۔ کیا سوچا تھا؟ کیا یہ سوچا تھا کہ تمہارے ماں باپ لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا کہیں گے ہم لوگوں کو؟ ان کی حیرت کسی طور پر کم نہیں ہو رہی تھی۔ امی میں نے نکاح کیا، کوئی گناہ نہیں کیا۔ حد ہے بے شرمی کی، سارا تم کبھی خوش نہیں رہو گی۔ امی، سارا تڑپ کر ان کی طرف بڑھی۔ آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے بد دعا نہ دے۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی، جبکہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں جانتی ہوں میں نے آپ کو دکھ پہنچایا، لیکن امی میں ساری زندگی آپ کی طرح سمجھوتا کرتے ہوئے نہیں گزار سکتی۔ انکل جبار اور ان کے بیٹے کو میں بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں، میں وہاں خوش نہیں رہ سکتی۔ میں نے اپنا سارا بچپن صبر و برداشت کرتے گزارا، لیکن ساری زندگی برداشت کرنا مشکل ہے۔ عاصم کو میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں، وہ مجھے پسند کرتا ہے، سب سے بڑھ کر میری عزت کرتا ہے، میں اس کے ساتھ خوش رہوں گی۔ وہ بات ختم کر کے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم تو میری ڈھال تھی سارا، آج بڑا افسوس ہوا تمہارے خیالات جان کر۔ میں تو تمہیں بہت بہادر سمجھتی تھی، لیکن تم تو بہت کمزور نکلی۔ تم نے کہا تم نے سارا بچپن برداشت کرتے گزارا، غلط کہا تم نے۔ یسریٰ کو دیکھو، محرومی اس کے حصے میں آئی۔ تم ہمیشہ کہا کرتی تھی تمہارے پاپا کی حق تلفی میری کمزوری یسریٰ کو غلط راستے پر نہ لے جائے، وہ خوشیاں حاصل کرنے کے لیے کوئی چور دروازہ نہ ڈھونڈ لے، اور میرے اندر بھی یہ ڈر بیٹھ گیا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایسا کچھ کرے گی بھی نہیں۔ لیکن تم؟ وہ دکھ سے مسکرائی۔ میں تو بس یہی کہوں گی، خوش رہو۔ امی مجھے معاف کر دیں۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر رونے لگی۔ بس جو تم نے کرنا تھا کر لیا، اب یہاں سے جاؤ، چلی جاؤ۔ سارا نے حیرت سے ان کا چہرہ دیکھا، جبکہ کب سے خاموش بیٹھی یسریٰ اور سارا بھی چونک پڑی۔ میں نے کہا نا سارا چلی جاؤ، ورنہ میں خود کو کچھ کر لوں گی۔ سمینہ کے حتمی انداز پر وہ حیران سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کر انہوں نے زارا کی طرف دیکھا۔ اس سے کہو چلی جائے، ورنہ اس کا باپ اسے نہیں تو مجھے مار دے گا۔ میں کہاں جاؤں؟ جس کا نکاح کیا اس کے پاس جاؤ۔
ان کا لہجہ ہر رعایت سے عاری تھا۔ ٹھیک ہے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ سوٹ کیس ہاتھ میں تھامے ان کے سامنے تھی۔ تبھی دروازہ کھول کر نواز صاحب اندر داخل ہوئے۔ ویسے جو فادر اپنی بیٹی کو زیادہ دبا کے رکھتے ہیں وہ ایسا ہی سلا نکلتا ہے، لیکن کچھ بیٹیاں بھی گندی ہوتی ہے کہ فادر ان کو جتنی مرضی فریڈم دے لیں لیکن ان کو عزت راس نہیں آتی۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے حیرت سے سوٹ کیس تھامے سارا کو دیکھا۔ یسریٰ کانپ کر رہ گئی۔ میں نے شادی کر لی پاپا۔ سارا کا لہجہ مضبوط تھا۔ کتنی دیر تک وہ سارا کو ایسے دیکھتے رہے جیسے انہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ میں ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی لیکن آپ نے مجھے مجبور کیا۔ اب امی مجھے کہہ رہی ہیں یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور یسریٰ کسی طوفان کی آمد کا انتظار کر رہی تھی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس لڑکے کو بلاؤ۔ نواز صاحب کی بات پر سارا خاموش ہو گئی۔ ہماری عزت جتنی داغدار کرنی تھی کر چکی ہو، اب جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے اسے رہنے دو۔ وہ سب حیرت سے نواز صاحب کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ زارا اپنے ماموں تایا کو فون کرو، انہیں بتاؤ کہو سارا مر گئی، شام کو اس کے جنازے پر آ جائے۔ ان سمیت سارا کو بھی شاید ان سے یہ توقع نہیں تھی، لیکن اپنی عزت کے لیے پہلی بار انہوں نے جوش کی بجائے ہوش سے کام لیا تھا، اور جس وقت عاصم آیا اجاز ماموں اور ریحان کے علاوہ کوئی اس کے استقبال کے لیے نہیں آیا۔ سارا نے جاتے ہوئے سب سے معافی مانگی لیکن نواز صاحب اس کی شکل دیکھنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ بڑی مشکل سے اس کی آنکھ لگی تھی لیکن رونے کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور گھبرا کر باہر کی طرف بھاگی جہاں دادو نواز صاحب کو گلے لگائے اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ اپنے روتے ہوئے باپ کو دیکھ کر پہلی بار اسے ان پر ترس آیا۔ پتہ نہیں کس گناہ کی سزا دی ہے اس لڑکی نے۔ میرے بس میں ہو تو میں اسے گولی مار دیتا۔ تایا جی کے الفاظ پر وہ سہم گئی۔ اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا، وہ بھی اس منحوس کی وجہ سے مر گیا۔ اچھا ہوتا یہ مر جاتی، پتہ نہیں اب یہ کون سا کارنامہ انجام دے گی۔ اس کی بدقسمتی کہ دادو کی نظر اس پر پڑ چکی تھی، وہ سرخ چہرہ لیے واپس مڑ گئی۔ ان کے گھر میں چھائی خاموشی سے ایسا لگتا تھا جیسے ان کے گھر کوئی موت واقع ہو گئی ہو۔ حالانکہ اس واقعے کو 2 ہفتے بیت چکے تھے لیکن پھر بھی سب ایک دوسرے سے نظریں چرائے پھرتے تھے۔ دادو جب بیٹھے بیٹھے اچانک سارا کو بد دعائیں دینے لگتی تو اس کا دل چاہتا ان کو روک دے کہ اس وقت اسے دعاؤں کی ضرورت تھی، لیکن وہ ایسا کہہ نہیں سکتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت اس کے لیے کتنا بھاری ہے، جس کے لیے وہ دعا گو ہے، اس کی وجہ سے کس عذاب میں مبتلا ہونے والی ہے۔ ابھی ایک پریشانی ختم نہیں ہوئی، آپ نئی بات کر رہی ہیں؟ وہ چھت پر کپڑے ڈالنے گئی تھی کہ نواز صاحب کی جھنجھلائی ہوئی آواز سن کر وہیں رک گئی۔ تمہاری وجہ سے کہہ رہی ہوں، بے شک تم نے لوگوں کو یہی کہا، تم نے سارا کا نکاح سادگی سے کر دیا، لیکن پھر بھی لوگ پیٹھ پیچھے باتیں کرتے کہ اتنی کیا جلدی تھی جو ایک ہی رات میں تم نے سارا کو رخصت کر دیا، جبکہ 2 دن بعد اس کا نکاح تھا جب بار کے لڑکے سے۔ بے شک لوگ چپ ہے لیکن یسریٰ کے لیے مصیبت ہو جائے گی۔ یہ تمہارا بھائی ہے، تمہارا ہمدرد، جو پھر پوچھ رہا ہے سعود جیسا لڑکا یسریٰ کو کہاں ملے گا؟ لیکن امی، سعود اور یسریٰ؟ نواز صاحب کی آواز میں پریشانی در آئی۔ نواز، تم سعود کی شادی کو لے کر پریشان ہو تو اسے بھول جاؤ، 2 سال ہی تو شادی رہی ہے۔ دادو کے جواب پر اس کا منہ حیرت سے کھل گیا، جبکہ کپڑوں والی ٹوکری اس کے ہاتھ میں کانپنے لگی تو وہ اسے وہیں رکھ کر نیچے اتر آئی۔ سمینہ کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر اس نے بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے اسے چپ کرانے یا دلاسا دینے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ تبھی زارا تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ اس نے ایک نظر یسریٰ کو دیکھ کر پریشان حال سمینہ کو دیکھا۔ امی، یہ وقت چپ بیٹھنے کا نہیں ہے، آپ کی اسی چپ کی وجہ سے سارا انتہائی قدم اٹھا چکی ہے اور اب آپ کی چپ کی وجہ سے یسریٰ کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ سمینہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر ان کی گود میں گرنے لگے۔ سعود بھائی کسی طور پر بھی یسریٰ کے قابل نہیں۔ دادو نے سعود بھائی کی خوشی کے لیے اتنی بڑی بات کر دی۔ خدا نہ خواستہ یسریٰ میں کوئی نقص ہے جسے طلاق یافتہ اور اتنی بڑی عمر کے آدمی سے شادی کرنے کے لیے مجبور کیا جائے۔ جن لوگوں کا دادو ڈراوا دے رہی ہیں شاید انہیں یاد بھی نہ ہو کہ سارا کا نکاح سادگی سے اور اتنی جلدی کیوں ہوا۔ لوگوں کو اصل بات کا کیا پتہ جب ہم نے بتایا ہی نہیں، زارا تیزی سے بول رہی تھی۔ امی، سارا کے کیے کی سزا یسریٰ کو نہیں ملنی چاہیے۔ زارا نے ان کا کندھا ہلایا تو وہ سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ سارا کی حرکت نے تمہارے پاپا کے اندر ایک خوف پیدا کر دیا۔ ان حالات میں وہ وہی کریں گے جو راستہ تمہاری دادو انہیں دکھا رہی ہیں۔ ان کے جواب پر وہ بے دم سی ہو کر کارپٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے یہ تعصب سے روتی ہوئی یسریٰ کو دیکھا۔ امی، اچانک وہ سیدھی ہوئی۔ آپ ماموں سے بات کریں، انہوں نے آپ سے یسریٰ کے لیے بات کی تھی نا؟ یسریٰ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر ماں کا چہرہ دیکھا جن کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ پاپا ان کو منع نہیں کریں گے اور ماموں کو ساری بات بتائی گئی۔ ان سے کہیں کہ پاپا سے نکاح کی بات کریں، اگر منگنی ہوئی تو تایا جی یا دادو پھر کوئی مسئلہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ سمینہ تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی، جبکہ زارا گہرا سانس لے کر یسریٰ کے پاس آ گئی۔ اجاز بھائی، سارے حالات آپ کے سامنے ہیں، اب اگر ایسی صورت میں سعود کا رشتہ آ گیا تو وہ نعمت ہی ہے۔ نواز صاحب اپنی ماں کے الفاظ دہرا رہے تھے۔ نواز، جو ہوا اس میں یسریٰ کا کیا قصور ہے؟ ابھی انوار بھائی نے رشتہ دیا ہے، تم نے ہاں تو نہیں کی؟ میں بھی رشتہ لے کے آؤں، تم اس کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہو۔ نواز صاحب کے چہرے پر کشمکش کے آثار پیدا ہوئے۔ نواز، بچوں کی خوشی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ انہیں کشمکش میں مبتلا دیکھ کر اجاز صاحب نے انہیں سمجھانا چاہا۔ واقعی بچوں کی خوشی، ایک نے اپنی خوشی کے لیے نکاح کر لیا اور اگر اب دوسری کی خوشی کی میں نے پرواہ نہ کی تو شاید وہ گھر سے ہی بھاگ جائے۔ ان کے زہرخند لہجے پہ اجاز صاحب نے سمینہ کی طرف دیکھا جن کی التجا بھری نظریں ان پر ہی تھیں۔ چلو بھی نواز، کل جمعہ ہے، جمعے کے دن نکاح رکھ لیتے ہیں۔ جیسی آپ کی اور بچوں کی مرضی، وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولے، جبکہ زارا اور سمینہ نے سکون کا سانس لیا۔ فرزانہ نے اپنے شوہر کو دیکھ کر دل ہی دل میں لفظوں کو ترتیب دینا شروع کیا۔ آپ تو یسریٰ اور شایان کے بارے میں کہہ رہے تھے۔
اجاز صاحب نے ٹی وی سے نظر ہٹا کر اپنی بیوی کا چہرہ دیکھا۔ ہاں لیکن شایان یہاں نہیں ہے اور نکاح کل ہی کرنا ہے، ورنہ نواز پتہ نہیں یسریٰ کے لیے کیا فیصلہ کر دے۔ آپ نے شایان سے بات کی؟ فائدہ کیا ہے بات کرنے کا؟ انہوں نے دوبارہ نظریں ٹی وی پر جما دی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ بولے، کیوں تمہیں یسریٰ پسند نہیں؟ ان کے تیکھے لہجے پر وہ گھبرا گئی۔ ایسی بات نہیں، دراصل میں نے خالدہ سے ریحان اور فصیحہ کی بات کی تھی۔ انہوں نے اپنی بھابھی کا نام لیا تو کچھ دیر کے لیے وہ چپ کر گئے۔ لیکن اب مجبوری ہے، میں نواز سے بات کر آیا ہوں، اور جو میں نے بات کی ہے، تم سے کس نے کہا تھا وقت سے پہلے بات کرنے کو؟ انہوں نے جھنجھلا کر کہا، ریحان نے کچھ کہا؟ تھوڑی دیر بعد انہوں نے پھر پوچھا تو وہ خاموش رہیں۔ اب وہ کیا کہتی کہ اب وہ ابھی ریحان کے کمرے سے آئی تھی اور اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اسی وقت ریحان دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ آؤ بیٹا۔ اجاز صاحب نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے قریب بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تمہاری ماں نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ کل تمہارا اور یسریٰ کا نکاح ہے۔ میں جانتا ہوں مجھے پہلے تم سے پوچھنا چاہیے تھا، لیکن حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے، مجھے مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا۔ ان کا لہجہ پرشفقت تھا جبکہ ان کی نظریں بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تمہیں برا لگا، لیکن میری عزت کا سوال ہے، میری خاطر ہی صحیح۔ ریحان نے قالین پر سے نظریں اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھا۔ اس نے ماں کو بہت کچھ سنایا تھا اور یہ بھی کہ اسے یسریٰ پسند نہیں، اور اب ان سے بھی یہی کہنے آیا تھا، لیکن ان کے لہجے اور چہرے پر اتنا یقین تھا کہ وہ کچھ بول ہی نہ سکا۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ اجاز صاحب نے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا جبکہ فرزانہ آنکھیں میچ کر اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ زارا نے جب بتایا کہ پاپا مان گئے تو وہ کتنا خوش ہوئی تھی، لیکن جب اس نے ریحان کا نام لیا تو اسے لگا چھت اس کے سر پر گر گئی ہو۔ اتنی تکلیف تو اسے ساؤتھ کا نام سن کر نہیں ہوئی تھی۔ ریحان کے ساتھ شادی تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ وہ تو شایان کو سوچ رہی تھی۔ تم بہت لگی ہو، تمہیں ماموں کا گھر اچھا لگتا تھا نا، اللہ نے تمہیں وہی گھر دے دیا۔ زارا بہت خوش لگ رہی تھی۔ ابھی میں ریحان بھائی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں؟ زارا نے پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ابھی ریحان بھائی بچپن سے لے کر اب تک مجھے ڈانٹتے ہی رہے ہیں، اور اب اس نے روتے روتے بات ادھوری چھوڑ دی تو زارا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پاگل ہو، وہ بچپن کی باتیں تھی۔ آپ مجھے سمجھ کیوں نہیں رہی؟ وہ جھنجھلائی۔ ریحان بھائی مجھے بالکل پسند نہیں، ان سے شادی کرنے سے بہتر میں ساؤتھ بھائی سے شادی کر لوں۔ بکواس بند کرو یسریٰ، جس چیز کا تمہیں پتہ نہیں اس کے بارے میں مت بولو۔ ریحان میں اور ساؤتھ بھائی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ زارا نے غصے سے اسے ڈانٹا تو وہ اور زور سے رونے لگی۔ کھٹکے پر زارا نے چونک کر آدھ کھلے دروازے کو دیکھا۔ ایک تفصیلی نظر روتی ہوئی یسریٰ پر ڈالتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد سمینہ شاپرلی اندر آ گئی۔ یہ ریحان دے کر گیا ہے۔ ریحان آیا تھا؟ زارا نے حیرت سے انہیں دیکھا تو وہ سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ وہ ساری رات اس نے جاگتے ہوئے گزاری۔ اس نے فجر کے وقت رو رو کر ایک معجزے کی دعا کی اپنے لیے۔ جب بھی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، ایک ایسا ہمسفر مانگا جس کی نظر میں اس کی قدر ہو، جو اس سے محبت کرتا ہو، جو نواز صاحب جیسا نہ ہو۔ اور جب اسے پتہ چلا کہ شایان اس کا بننے والا تو اسے لگا اس کی ساری دعائیں قبول ہو گئی۔ لیکن پھر وہ سجدے میں گری، بار بار شایان کے آ جانے کی دعائیں کرنے لگی، لیکن کچھ نہ ہو سکا، اور وہ یسریٰ نواز سے یسریٰ ریحان بن گئی۔ کوئی معجزہ نہیں ہوا تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو گئی تھی اور خود سے بھی۔ یسریٰ، نماز کا وقت نکل رہا ہے، اٹھ جاؤ۔ اسے ٹی وی کے آگے جمع دیکھ کر سمینہ نے ٹوکا تو اس نے ریموٹ سے چینل بدل دیا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر ناگواری سے بولی، میں کتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں تم نماز نہیں پڑھ رہی۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر خاموشی سے ٹی وی دیکھتی رہی۔ کیا بات ہے یسریٰ، کوئی پریشانی ہے؟ انہوں نے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، وہ چاول چولہے پر رکھے ہیں، انہیں دیکھا ہوں۔ ان کے مزید سوال کرنے کا موڈ دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے غور سے اسے دیکھا۔ تم نے حلیہ کیا بنا رکھا ہے؟ کب سے کنگھی نہیں کی؟ اس کے الجھے ہوئے بالوں کو انہوں نے حیرت سے دیکھا تو اس نے چوٹی کو جوڑے کی شکل میں لپیٹ لیا۔ پھر نواز صاحب کے آنے پر اس نے چائے کا پانی چولہے پر رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ سیدھا تایا جی کی طرف جائیں گے۔ پچھلے 40 دنوں سے ان کا یہی معمول تھا۔ جب سے دادوں کا انتقال ہوا تھا وہ اور بھی گمسم رہنے لگے تھے۔ چلو، فساد دی جڑ گئی۔ یسریٰ، ہم جا رہے ہیں۔ سمینہ کی آواز پر اس نے چولہا بند کر دیا اور باہر آ گئی۔ فون کی گھنٹی پر وہ ڈھیلے قدموں سے چلتی ہوئی فون سٹینڈ کے پاس آئی۔ دوسری طرف سے آتی سارا کی آواز پر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یسریٰ، میں سارا ہوں۔ اس کی خاموشی پر وہ زور سے بولی۔ آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ اس کے روکھے لہجے پر چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ کیسی ہو؟ زندہ ہوں۔ یسریٰ، کیا بات ہے گڑیا، ایسے کیوں بات کر رہی ہو؟ سارا کی آواز پر آئی تو اس کے دل کو کچھ ہوا۔ ایم اے میں ایڈمیشن لیا؟ کیسے لے سکتی تھی ایڈمیشن؟ آپ نے اپنی خوشی تو حاصل کر لی، یہ نہیں سوچا کہ آپ کے بعد میرے لیے کتنی مشکل ہوگی؟ میرے لیے ہر راستہ بند کر دیا آپ نے۔ اس کی آواز بھرانے لگی تو اس نے فون بند کر دیا اور ریسیور اٹھا کر نیچے رکھ دیا۔ سارا سے وہ بہت پیار کرتی تھی، لیکن آج جو وہ شایان کو نہیں پا سکی تو اس کے نزدیک اس کی ولد سارا تھی۔ ہائے ہائے، ویسے یہ وہ صاحب ہو گیا، کرنی کسی دی تے پرنی کسی دی، اینڈ اٹس ویری پینفل کہ جدوں تہاڈی غلطی بھی نہ ہوئے تے تانوں بھگتنا پوے۔ وہ بہت بجے دل کے ساتھ ماموں کے گھر آئی تھی۔ پچھلے ماہ عروج کی شادی تھی اور دادوں کے انتقال کی وجہ سے وہ جا نہیں سکی، جبکہ آج کل وہ اسے اپنے شوہر کے ساتھ اسلام آباد چلے جانا تھا۔
وہ آخری بار اسے ملنا چاہتی تھی۔ اس کے اندازے کے مطابق ریحان کو اس وقت گھر پہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کا پہلا سامنا ریحان سے ہوا جو لان میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اسے ایک نظر دیکھ کر وہ دوبارہ اخبار پڑھنے میں مشغول ہو گیا، جبکہ وہ تیز سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سامنے بیٹھی فصیحہ کو دیکھ کر اس کے ذہن میں ایک ساتھ کئی جھماکے ہوئے، میں اور ریحان، تم اور شایان۔ فصیحہ کی چہکتی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اپنی مصیبت میں وہ فصیحہ کو تو بھول ہی گئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی فصیحہ غصے سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ وہ اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی، لیکن اعجاز صاحب کو آتا دیکھ کر وہیں رک گئی۔ ارے میری بیٹی آئی ہے! اسے دیکھ کر وہ بے ساختہ خوش ہوئے۔ ماموں مجھے میری فرینڈ کے گھر جانا ہے، آپ چھوڑ آئیں گے؟ وہ گھڑی دیکھتے ہوئے جلدی سے بولی جہاں 11:30 بج رہے تھے۔ بیٹھو تو۔ نہیں ماموں جلدی ہے۔ اچھا چلو۔ وہ اس کے پیچھے باہر نکل آئے۔ ریحان، اس کی آواز پر اس نے اخبار پر سے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھا۔ یسریٰ کو اس کی دوست کی طرف چھوڑاؤ۔ اور یسریٰ کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ میری گاڑی خراب ہے ورنہ میں چھوڑا تھا، کل تو ٹھیک تھی۔ وہ چلتا ہوا ان کے قریب آ گیا۔ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ان کے تیز لہجے پر وہ خاموش ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر ناگواری تھی۔ پاپا میری بائک میں کچھ پرابلم ہے، اس نے عذر پیش کیا۔ اچھا پھر ٹیکسی میں چھوڑو۔ اعجاز صاحب اندر کی طرف مڑے تو وہ غصے سے بائک کی طرف بڑھا۔ اس نے بائک سٹارٹ کرتے ہی وہ ڈرتے ڈرتے اس کے پیچھے بیٹھی۔ بائک کی سواری سے اسے ویسے ہی خوف آتا تھا اور ریحان کے ساتھ بیٹھنا اور بھی خوفناک تھا۔ اس کی تیز رفتاری پر وہ رو دینے کو تھی۔ دوپٹہ سر سے پھسل چکا تھا اور اب کندھے سے بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ اچانک اس کی گردن کو زوردار جھٹکا لگا، اس کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی۔ اس کے ہلنے پر بائک لڑکھڑائی، اس کا توازن پہلے ٹھیک نہیں تھا، وہ منہ کے بل سڑک پر گری، جبکہ ریحان بائک سمیت سڑک پر گھسیٹتا چلا گیا۔ اوہو، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کا دوپٹہ بائک کے پچھلے وہیل میں پھنسا ہوا تھا۔ چوٹوں سے اٹھتی ٹیسوں کو نظر انداز کرتے اس نے ارد گرد دیکھا۔ کینٹ ایریا کی سڑک اس وقت سنسان تھی۔ اس نے جلدی سے ریحان کی طرف دیکھا جو اب اٹھ چکا تھا۔ بازو کے پاس سے اس کی شرٹ پھٹ چکی تھی، جبکہ دائیں آنکھ کے نیچے سے خون نکل رہا تھا۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی، لیکن تب تک اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ پاس آتے اس نے تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس کے حواس جھنجھنا کر رہ گئے۔ اس نے بائیں گال پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے زخم سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ تم خود ایک مصیبت ہو، لیکن تمہارا وجود ہمیشہ میرے لیے مسئلہ بنتا ہے۔ سارا بچپن تمہیں برداشت کرتے گزر گیا، یہ کہ کم تھا جو ساری عمر کے لیے میرے گلے ڈال دی گئی ہو۔ اس دن تم زارا سے رو رو کر کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں پسند نہیں، تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں بڑا پسند کرتا ہوں؟ تم سے شادی کرنے کے لیے مرا جا رہا ہوں۔ وہ غصے سے بولا تو یسریٰ نے چپ چاپ سر جھکا لیا۔ اس دن زارا کو لگا تھا کہ ریحان ان کی باتیں سن چکا ہے۔ اس کا شک صحیح تھا، آج شاید وہ اسی بات کا غصہ اتار رہا تھا۔ اس کے سر جھکانے پر اس نے تیز سے چلتی سانسوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ اس پر ایک نظر ڈال کر وہ تیزی سے بائک کی طرف مڑا۔ کچھ دیر بعد بائک اس کے قریب آ رکی۔ ساتھ ہی ریحان نے اس کا دوپٹہ اس کی طرف اچھالا، جس کے ٹکرانے کے بعد نیچے گر گیا۔ اس نے جھک کر دوپٹہ اٹھا لیا۔ انہیں منڈے ساٹھ بج گئی، یار بائک تے بیٹھی سی تو تمیز نے دوپٹہ تو صرف پیٹ کے بیٹھتی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے تمہیں اپنی چیزوں پر قابض دیکھ رہا ہوں، چاہے وہ کوئی چیز ہو، اماں ہو یا پاپا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے ڈانٹ تمہاری وجہ سے پڑی، صرف تمہاری وجہ سے پاپا نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ بچپن سے لے کر اب تک تم چیزوں سمیت میرے رشتوں پر بھی قابض رہی ہو۔ تمہارے حوالے سے میرے ذہن میں نہ کوئی اچھی یاد ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ یہ مت سمجھنا میں اس نکاح سے خوش ہوں، یہ بس ایک سمجھوتا ہے جو میں نے پاپا کے کہنے پر کیا ہے۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے مجھ سے کچھ مانگا اور میں ہمیشہ کی طرح تمہاری وجہ سے میرے نا امید نہیں کر سکتا تھا۔ چونکہ یہ رشتہ ایک سمجھوتا ہے، اس لیے اس رشتے کے حوالے سے مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا اور نہ ہی آئندہ میرے گلے پڑنے کی کوشش کرنا، ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے متنبہ کیا۔ تو ویسے نا سڑک سے ہی مجمع لا کے کھڑے ہوئے دونوں جنے۔ وہ بائک کو دھکیلتے ہوئے آگے بڑھ گیا تو وہ بھی سر جھکائے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ مین روڈ پر پہنچ کر اس نے ایک رکشہ روکا اور خود بائک سٹارٹ کر لی۔ یسریٰ نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو رومال سے خون صاف کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے رکشے میں بیٹھ گئی۔ گھر پہنچتے وہ سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ اس کا بایاں گال بری طرح جل رہا تھا، لیکن اسے رونا نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی وہ ایسا ہی ہے۔ اس کا اضطراب بڑھنے لگا۔ کیا اسے محبت اور عزت کبھی نہیں ملے گی؟ اس نے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ بالکل پاپا جیسا ہے، پاپا جیسا، وہ ہولے ہولے بڑبڑانے لگی۔ شایان آج 4 سال بعد واپس آیا تھا۔ کتنی ہی درد اس کے اندر کروٹیں لینے لگے۔ کسی بہت قیمتی چیز کو کھو جانے کا احساس ہوا تھا۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا، نرم، خوب پیار کرنے والا، خیال رکھنے والا۔ بس وقت حالات اور رشتے بدل گئے تھے۔ وہ دل گرفتہ ہو کر باہر نکل آئی۔ یسریٰ! اعجاز صاحب کی آواز پر وہ چونک کر پلٹی۔ اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ گھر جا رہی تھی، اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ اس دن اپنی دوست سے مل لی تھی؟ جی۔ وہ کچھ گھبرا گئی۔ واپسی کیسے ہوئی؟ وہ میری دوست چھوڑ گئی تھی، وہ جلدی سے بولی۔ ریحان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، آنکھ کے پاس ٹانکے لگے ہیں، اس کا حال پوچھ لینا۔ ان کے شرارتی انداز پر وہ بڑی دقت سے مسکرائی۔ میں اماں کو خدا حافظ کہہ آؤں۔ وہ جلدی سے مڑی، پیچھے کھڑے ریحان سے ایک پل کو اس کی نظر ملی۔ اس کی نظریں پھیرنے پر وہ تیزی سے فرزانہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کیا بات ہے اماں، آپ یہاں کیوں لیٹی ہیں؟ میں جب سے آیا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ آپ چپ چپ رہتی ہیں۔ اندر آتے شایان کی آواز پر اس نے اندر جانے کا ارادہ ترک کیا، لیکن اپنا نام سنتے ہی وہ وہیں رک گئی۔ تمہیں یسریٰ کے نکاح کا سن کر دکھ نہیں ہوا؟ کیوں؟ شایان کی حیرت بھری آواز آئی تھی۔ مجھے لگا تھا تم یسریٰ کو پسند کرتے ہو۔ میں یسریٰ کو؟
पहले वो हैरान हुआ, फिर कहका लगा कर हंस पड़ा। फिर तुम क्यों इसका इतना ख्याल रखते थे? इसके कहके पर फरजाना ने जज्बस होकर पूछा। ख्याल रखने का मतलब ये है कि मैं इसे पसंद करता हूँ? वेरी फ़नी। वो अब भी हंस रहा था। वो शुरू से हमारे साथ थी, उनसीयत थी मुझे इससे, और अंकल नवाज़ का जो रवैया था इसके साथ, मुझे बस इससे हमदर्दी महसूस होती थी, इसलिए मैं इसका ख्याल रखता था। और आप भी ना। वो फिर हंसा तो फरजाना ने गहरा सांस लिया। और अब तो मेरा इससे रिश्ता भी बदल गया। भाभी लगती है वो मेरी। लगती तो है, पर रेहान खुश नहीं। तुम्हारे पापा के कहने पर मजबूर हुआ था, वरना तुम तो जानते हो शुरू से कब इसकी युसरा के साथ बनी है। ये तो पापा ने दोनों के साथ नाइंसाफ़ी की है। मुझे रेहान की फ़िक्र है, गुस्से वाला शुरू से ही है, मगर अब तो और भी गुस्सा करने लगा है। अकेला कुटता रहता है, मुँह से कुछ बोलता नहीं, पता नहीं क्या सोचता रहता है। परसों एक्सीडेंट करवा आया था। वो और भी कुछ कह रही थी, लेकिन वो वहाँ से हटकी। सामने का मंजिल बार बार धुंधला रहा था। कान खोल कर मेरी बात सुन लो। अगर सारा ने मेरे घर में कदम रखा तो मैं इसकी जान ले लूँगा। जब से सारा ने इनसे फ़ोन पर बात की थी, तब से वो चिल्ला रहे थे, और तुम मेरे सामने ना आया करो। युसरा को देखते ही वो ज़ोर से बोले तो वो चाय का कप टेबल पर रखकर बाहर निकल आई। पहले सारा का अपनी मर्ज़ी से निकाह करना, फिर दादों का इंतकाल, जॉब से रिटायरमेंट, और इससे बड़ा मसला ताया जी की बेटी साइमा का घर से भाग जाना। वो हद से ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए थे। कुछ दिन पहले शियान की बात तय पा गई थी। लड़का लड़की देखना तो बस एक रस्मी थी, क्योंकि लड़का लड़की ने एक दूसरे को खुद पसंद किया था। शियान की किस्मत अच्छी थी कि पाकिस्तान से इसे नौकरी के साथ लड़की भी मिल गई। जिस दिन बात तय हुई वो नहीं गई थी, क्योंकि फरजाना की बेरुखी सहना इसके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन आखिर कब तक वो अपना जाना टाल सकती थी? शियान के निकाह पर इसकी शमूलियत ज़रूरी थी, क्योंकि रेहान के हवाले से इसका रिश्ता ही ऐसा बनता था। हाल में दाखिल होते ही इतने सारे लोग देखकर वो कंफ्यूज होने लगी। समीना को आगे बढ़ते देखकर वो खामोशी से इनके पीछे चलने लगी। फसीहा पर नज़र पड़ते ही वो वहीं रुक गई। वो ये अच्छा मौका था, वो इससे बात कर सकती थी। वो इसके टेबल की तरफ बढ़ी। इसे अपनी तरफ आधा देखकर पहले फसीहा चौंकी, फिर खड़ी होगी। प्लीज़ फसीहा, मेरी बात सुन लो। युसरा ने इसका हाथ थाम कर मलतजी अंदाज में कहा, तो वो कुछ देर इसकी तरफ देखती रही, फिर बैठ गई। तुम मुझसे नाराज़ हो? फसीहा ने रखाई से अपना हाथ खींच लिया। फसीहा, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। वो रो देने को थी। तुम्हारा कसूर नहीं? फसीहा पूरी तरह इसकी तरफ घूमी। तुम जानती थी ना कि मैं रेहान को पसंद करती हूँ, फिर भी तुमने हाँ की निकाहनामे पर साइन तुमने ही किए थे ना? इसके जारहाना अंदाज पर युसरा ने सर झुका लिया। इसके आंसू इसकी गोद में गिरने लगे। तुम्हें तो अब खुश होना चाहिए। ये आंसू बहाने का ड्रामा क्यों कर रही हो? तुम गलत सोच रहे हो। ये हमारी मर्जी थी और ना खुशी, सिर्फ समझौता है। युसरा ने सर उठाकर फसीहा का चेहरा देखा, जो जांचती नज़रों से इसे देख रही थी। अच्छा, अब रोना बंद करो। काफ़ी लोग बैठे हैं। अब फसीहा की आवाज़ पहले की निस्बत कुछ नरम थी। इसने चोर नज़रों से इर्द गिर्द देखकर आंखें साफ की। तुम बैठो, मैं आती हूँ। फसीहा के कहने पर वो सर हिलाकर रहेगी। मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ तुम अकेली ही नजर आती हो। इजाज़ साहब की आवाज़ पर वो बड़ी दिक्कत से मुस्कुराई थी। इन्होंने गौर से इसका चेहरा देखा। तुम रोई हो? नहीं तो। इसने गड़बड़ाकर आंखें मसली। तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, आओ मेरे साथ। वो इसे बाजू के हल्के में लिए आगे बढ़ने लगे। भाई साहब, आपने कुछ लिया? एक खुशपोश खातून इजाज़ साहब से मुखातिब हुई। जी शुक्रिया, ले रहा हूँ। ये आसपा की मामा है। इन्होंने शियान की बीवी का नाम लिया। और भाभी जी, ये मेरी बेटी युसरा और रेहान की बीवी। इन्होंने हैरत से सर से पैर तक इसका जायज़ा लिया। अच्छा, फरजाना भाभी और रेहान ने कोई जिक्र नहीं किया? जी अभी सिर्फ निकाह हुआ, शायद इसलिए। वो सर हिलाती हुई आगे बढ़ गई, जबकि इजाज़ साहब की मुस्कुराहट गायब होगी। फरजाना ने इन लोगों को क्यों नहीं बताया? इनके अंदाज में दबा दबा गुस्सा था। याद नहीं रहा होगा मामू। ये भूलने वाली बात तो नहीं। इनके संजीदा अंदाज पर वो गहरा सांस लेकर रहेगी। इजाज़ साहब किसी जानने वाले की तरफ मुड़े तो इसने नज़र स्टेज पर जमा दी। दुल्हा दुल्हन के चेहरे बता रहे थे कि वो कितने खुश हैं। हाल में बजता म्यूज़िक, दुल्हन की सज धज, फरजाना का बार बार इसे प्यार करना, आखिर वो इनके बेटे की पसंद थी, इनकी पसंदीदा बहू। जबकि इसके निकाह में ना दुल्हा रजामंद था और ना वो सज धज के नाम पर सिर्फ नए कपड़े थे। सिर्फ एक बोझ था जो उतारा गया था। बेटा माफ़ करना, मैं आपका नाम भूल गई। इसने चौंक कर आसपा की मामा को देखा। युसरा, आओ बेटा। वो उसका हाथ थाम कर स्टेज की तरफ बढ़ने लगी। इसके मना करने के बावजूद उन्होंने इसे स्टेज पर ले जाकर दम लिया। आसपा, इनसे मिलो, ये युसरा है, युसरा रेहान। इनका अंदाज शरारती था, जबकि इसकी नज़रें स्टेज के सुर्ख कलीन पर गड़ी जा रही थी। मामा कौन? आसफा के पीछे खड़ी इसकी बहन आयशा ने हैरत से देखा। रेहान की बीवी है। क्या? इनके बताते ही स्टेज पर खड़े लड़के लड़कियां चीख उठे थे, जबकि इसकी दिल की धड़कन बेहद तेज़ हो गई। कितने चालाक है रेहान साहब। अब ये अभी भी शादीशुदा की फ़हरिस्त में शामिल है, लेकिन कितने आराम से बैचलर्स में खड़े हैं। आसफा का भाई शरारत से बोला तो ज़बरदस्त कहका पड़ा। आप बोलती नहीं है? एक लड़के ने सवाल किया तो उसने नज़र उठाकर इसे देखा। अच्छा, आंखों से बात करती हैं? वो शौक हुआ तो इसकी नज़रें बेख्तियार रेहान की तरफ उठी। अच्छा, इनकी इजाज़त से बोलती हैं? इस लड़के ने इन पर जोर दिया तो एक बार फिर सब हंस पड़े। वो आसफा की मामा से एक्सक्यूज़ करके स्टेज से नीचे उतर आई। घर आकर वो बार बार अपना मवाजना आसफा से करती रही। किसी की चाहत होना और अनचाहे होने का फ़र्क इसे बुरी तरह महसूस होने लगा। इससे पहले तो यह एहसास इसे कभी नहीं हुआ था, कि फिर अब क्यों? वो बेचैनी से बिस्तर पर करवटें बदलने लगी। मगरिब की अज़ान पर इसने चौंक कर आंखें खोली, लेकिन वो बिस्तर से उठी नहीं। मगर इशा की अज़ान होते हुए बेख्तियार उठी। वज़ू करके जब वो नमाज़ के लिए खड़ी हुई तो साथ ही आंखों से आंसू रवां हो गए, और जब इसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो इसकी हिचकियाँ बंद गई। आज जब दिल को फिर तकलीफ़ पहुंची तो इसे बेख्तियार अल्लाह याद आया, और वो अल्लाह के साथ अपनी नाराज़गी बरकरार नहीं रख सकी थी। अम्मी, पापा ने खाना नहीं खाया? इसने घड़ी देखकर
समीना से पूछा। पता नहीं क्या बात है, जब से अनवार भाई के घर से आए चुप चुप हैं। लेकिन पापा तो खुश थे, साइमा घर आ गई है। इसने हैरानी से समीना को देखा। यही तो मैं सोच रही हूँ, कहीं फिर तो कोई नया मसला नहीं खड़ा हो गया। समीना की बात कर वो खुद भी परेशान होगी। मैं पूछती हूँ तबीयत तो ठीक है ना इनकी। इनके उठते यूसरा सर हिलाते हुए किचन में आ गई। नवाज़ खाना लाऊँ आपके लिए? समीना ने करीब जाकर हल्की आवाज़ में इन्हें पुकारा। क्या बात है? लेकिन अगले ही पल वो घबरा कर इनके सामने बैठ गई। नवाज़ साहब के आंसू क्लीन पर गिरे थे। नवाज़ मुझे बताएं तो। इन्होंने बेख्तियार अपना हाथ इनके कंधे पर रखा। क्या कहूँ समीना, कुछ कहने को बचा ही नहीं। वो भराई हुई आवाज़ में बोले। युसरा। समीना की तेज़ आवाज़ पर वो भागती हुई अंदर आई। पापा के लिए पानी लेकर आओ। इसने नवाज़ साहब की तरफ देखा जो गहरे गहरे सांस ले रहे थे। वो तेज़ से मुड़ी। जब वो पानी लेकर आई तो समीना रोते हुए इनकी पुश्त से हिला रही थी, जबकि नवाज़ साहब को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अपने मामू को फ़ोन करो। समीना ने रोते हुए इसकी तरफ देखा तो वो जल्दी से बाहर निकली। नंबर डायल करते हुए इसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। बेल जा रही थी लेकिन कोई रिसीव नहीं कर रहा था। बड़ी देर बाद रेहान की गंभीर आवाज़ इसके समाज से टकराई तो हेलो कहने के लिए खुला हुआ इसका मुंह फ़ौरन बंद हो गया। इसने फ़ोन बंद करके डायरी में से इजाज़ साहब का मोबाइल नंबर तलाश किया, लेकिन वो ऑफ था। वो रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई। युसरा। समीना की घबराई हुई आवाज़ पर इसके हाथ पाँव बेजान हो गए। इसने फिर हिम्मत करके घर का नंबर डायल किया। रेहान की आवाज़ पर इसने खुद को बमुश्किल बोलने के लिए तैयार किया। क्या कहना है, घर में कोई नहीं है। दूसरी तरफ से वो काफ़ी रखाई से बोला। वो भूल गई कि CLI पर इनका नंबर आ गया और ऐसी हरकत सिर्फ वही कर सकती थी। पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, अम्मी मामू को बुला रही हैं। वो भराई हुई आवाज़ में जल्दी जल्दी बताने लगी। मुबादा वो बात सुने बगैर कहीं फ़ोन ना रखते। इसके बताते ही फ़ोन बंद हो गया। वो गेट खोल कर टहलने लगी। 3 मिनट बाद रेहान से गेट से अंदर दाखिल होता दिखाई दिया। वो लंबे लंबे डग भरता अंदर दाखिल हुआ तो वो भागते हुए इनके पीछे आई। इसने नवाज़ साहब की नब्ज़ चेक की। फूफो मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। वो बाहर की तरफ दौड़ा। वापसी में इसके साथ एक और आदमी भी था। इन दोनों ने बेहोश नवाज़ साहब को गाड़ी में डाला। अस्पताल पहुंचते ही ICU में दाखिल कर लिया गया। हार्ट अटैक हुआ था, इन्हें अभी तक होश नहीं आया था। रेहान के फ़ोन करते ही इजाज़ साहब, शियान, तायाजी, समी, ज़ारा सब आ गए। ज़ारा समीना का हाथ थामे इन्हें चुप करवा रही थी, जबकि इसे लग रहा था कि इसे अल्लाह ताला की नाफरमानी की सज़ा मिली है। वो रेहान की वजह से अल्लाह से नाराज़ हुई थी, हालांकि इस तरह सब कुछ बदल तो नहीं जाना था। वो एक बार फिर से अल्लाह से माफ़ी मांगने लगी। सामने से आती हुई हस्ती इसे अपनी आंखों का धोखा लग रहा था, लेकिन जब रोती हुई सारा ज़ारा के गले लगी तो इसने गहरा सांस लेते हुए समीना का चेहरा देखा। अम्मी आप अब भी मुझसे नाराज़ हैं? क्यों, अब क्या हो गया? उन्होंने गुस्से से इसका चेहरा देखा। तुम्हें किसने बताया? अचानक उन्होंने किसी ख्याल से चौंक कर सारा को देखा तो उसने ज़ारा की तरफ देखा। समीना की शिकायती नज़र खुद पर महसूस करके ज़ारा ने नज़रें झुका ली। अब आपने तो शायद अपनी तरफ से मुझे मुर्दा ही समझ लिया है। दादो का इंतकाल, पापा की इतनी तबीयत ख़राब है और मुझे किसी ने नहीं बताया, और सबसे बढ़कर आपने युसरा का निकाह कर दिया। मैं बहन लगती हूँ उसकी अम्मी। इसने रोते हुए इनके घुटने पर हाथ रखा। अगर मैं ज़ारा को फ़ोन ना करती तो मुझे कभी पता ना चलता। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, लेकिन ये एहसास कि आप और पापा मुझसे नाराज़ है, मैं इन खुशियों को ठीक तरह महसूस भी नहीं कर पाती। माँ का दिल तो बहुत बड़ा होता है। अम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। समीना की आंखें आंसुओं से लबरेज थीं। प्लीज़ अम्मी। ज़ारा के कहने पर जो झिझक थी वो भी ख़त्म हो गई। उन्होंने इसे गले लगा लिया। आसिम भाई आप बैठे ना। सबसे पहले ज़ारा को ही इसका ख्याल आया। समीना ने चौंक कर इसे देखा। बैठो बेटा। वो खामोशी से सोफे पर बैठ गया। मैं पापा से मिल लूँ? नहीं, बड़ी मुश्किल से इनकी तबीयत संभली है, तुम्हें देखेंगे तो। इन्होंने बात दूरी छोड़ दी। प्लीज़ अम्मी मैं सिर्फ एक बार इनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आंटी ठीक कह रही हैं सारा, अभी मुनासिब नहीं, कोई सही वक्त देखकर इनसे मिल लेना। मज़ीद बहस का मूड देखकर आसिम ने इसे टोक दिया तो समीना ने तशक्कुराना नज़रों से इसे देखा। आपने मुझे माफ़ कर दिया ना? जाने से पहले वो फिर इनके सामने खड़ी हो गई। इसके चेहरे पर इतनी आस थी कि समीना ने बेख्तियार से अपने साथ लगा लिया। तुम ठीक तो हो ना गुड़िया? सारा ने युसरा के करीब रुककर इसका माथा चूमा। वो स्पार्ट नज़रों से इसका चेहरा देखती रही, लेकिन माफ़ी मिलने की खुशी में इसने युसरा के स्पार्ट रवैये को महसूस ही नहीं किया। युसरा तुम भी आज घर चली जाओ, कपड़े बदल कर आते ना, 3 दिन से ऐसे ही फेरी हो। ज़ारा के कहने पर इसने सर नफ़ी में हिलाया। हुलिया देखो अपना मासी लग रही है, तुमसे अच्छी मेरी बेटी है, दिन में 2 दफ़ा बात लेती है। क्या बात है आपकी बेटी की? ज़ारा के कहने पर घरकने पर इसने मुस्कुराकर समिया को इसकी गोद से ले लिया। आज समिया कैसे आपके साथ आ गई? इसने छोटी सी समिया को हवा में उछालते हुए पूछा। समी को आज फैक्ट्री जाना था तो मैं साथ ले आई, वरना समी के पास होते से माँ की कमी महसूस नहीं होती। ज़ारा के लहजे में वाज़ेह तमानियत थी। समी भाई समिया से बहुत प्यार करते हैं? इसने समिया का चेहरा देखते हुए पूछा। समी की तो जान है इसमें। ज़ारा ने हंसते हुए समिया को इसकी गोद से ले लिया। इसने जैसा समी के बारे में सोचा था वो इससे बहुत मुख्तलिफ था। ज़ारा की खुशकिस्मती थी कि अल्लाह ने इसे किसी आजमाइश में नहीं डाला था। सारा ने अपनी मर्ज़ी की थी, लेकिन इसका चेहरा बताता था कि वो बहुत खुश है। जबकि वो खुद, इसका जहन एक बार फिर बागी होने लगा तो वो बाहर आ गई, और जब वो दोबारा अंदर आई तो रेहान लंच बॉक्स के साथ मौजूद था। समिया अम्मी की गोद में थी और ज़ारा पापा को सूप पिला रही थी। रेहान 1 मिनट। इसे बाहर निकलता देखकर ज़ारा ने आवाज़ दी। युसरा तुम भी आओ। ज़ारा ने इसे भी बुलाया तो वो इसे देख कर रह गई। रेहान युसरा को ज़रा घर छोड़ देना, और हाँ रेहान के हाथ अम्मी पापा के कपड़े भेज देना। इसने घबरा कर ज़ारा की शक्ल देखी। ऐसे क्या देख रही हो रेहान, तुम्हें खा नहीं जाएगा? और रेहान तुमने मेरी बहन पर इतना रोब डाल रखा है, कभी प्यार से भी बात कर लिया करो। युसरा ने बेख्तियार दांत पीसे। कुछ और तो नहीं चाहिए? रेहान ने ज़ारा से पूछा तो मज़ीद बातों से बचने के लिए वो खुद ही आगे चल पड़ी। इसने कभी भी रेहान के गले पड़ने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन किस्मत हर बार इसे रेहान के गले का हार बनने पर मजबूर कर देती थी।
اس نے ریحان کو اپنے ہم قدم ہوتے دیکھا اور پھر خود سے آگے نکلتے دیکھا. وہ دھڑکتے دل کے ساتھ فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی. چل یسرا تیری خوش قسمتی ہے کہ آج ریحان گڈی لایا, نہیں تو موٹر سائیکل تو پھر تو ایکسیڈنٹ کرا دینا سی. پچھلے دنوں اس نے سنا تھا کہ ریحان نے نئی کار لی ہے, مگر دیکھنے کا اتفاق آج ہوا تھا. 20 منٹ کے راستے میں اس کے درمیان ایک لفظ کا بھی تبادلہ نہیں ہوا, اور آنے والی زندگی بھی شاید ایسے ہی خاموش بے رنگ گزرنے والی تھی. جب سے سمینہ کو بخار ہوا تو وہ گھن چکر بن کر رہ گئی. ہاسپٹل سے گھر, گھر سے ہسپتال. اب سمینہ کو ناشتہ کروا کر اسے ہسپتال جانا تھا, جہاں زارا اس کا انتظار کرتی تھی. سارا سے وہ خود بات نہیں کرتی تھی, لیکن اس کی غیر موجودگی میں وہ امی کے پاس ہوتی تھی تو اسے تسلی رہتی تھی. وہ ٹفن بند کر کے تیزی سے دروازے کی طرف مڑی, لیکن سارا کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات سپاٹ ہو گئے. وہ دانتوں کو سختی سے ایک دوسرے پر جمائے دیوار کو دیکھنے لگی. گڑیا تمہاری ناراضگی مجھے بہت تکلیف دیتی ہے, میں مانتی ہوں. میں نے پلیز باجی مجھے دیر ہو رہی ہے. روکھے لہجے میں اس نے ٹوک دیا. تیز سے اس کے پہلو سے نکلی, لیکن باہر نکلتے اس کی آنکھیں بھیگنے لگی. وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتی تھی, بس ہو جاتا تھا. حالانکہ سارا سے وہ بہت پیار کرتی تھی, لیکن اسے دیکھتے ہی اسے اپنی بے رنگ زندگی کا احساس ہونے لگتا. اگر سارا یہ قدم نہ اٹھاتی تو شاید زندگی آج اس سے مختلف ہوتی. گیٹ سے اندر داخل ہوتے اس نے گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی, لیکن اعجاز صاحب کی گاڑی کے آگے کھڑی ریحان کی گاڑی کو دیکھ کر اس کے قدم خود ہی سست پڑ گئے. پتہ نہیں آفس کب جاتے ہیں, اسے غصہ ہی آ گیا تھا. اندر داخل ہوتے سب سے پہلے نظریں اس کی طرف اٹھی تھی. شیان کے سسرال والوں کو دیکھ کر وہ کنفیوز ہو گئی, کیونکہ پچھلی 2-3 ملاقاتوں میں اس نے ان کو بہت بے تکلف پایا تھا, اور ان کے شوق چگلوں سے وہ خوفزدہ ہی رہتی تھی. لو عائشہ, تم یسرا کا پوچھی تھی, وہ خود ہی آ گئی. شیان کے کہنے پر اس نے مسکرا کر عائشہ کو دیکھا. ماموں گھر پر ہے؟ سب سے مل کر اس نے فرزانہ سے پوچھا. بات لے رہے آنے والے ہوں گے. وہ خاموشی سے دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی. اس کے آنے سے پہلے وہ لوگ جس موضوع پر بات کر رہے تھے وہ گفتگو اب پھر شروع ہو گئی. وہ بے توجہی سے انہیں سننے لگی. ان لوگوں سے معذرت کر کے وہ اعجاز صاحب کے کمرے کی طرف آ گئی, مگر باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھ کر باہر نکل آئی, اور لاؤنج میں جانے کی بجائے کوریڈور میں ٹہلنے لگی کہ شیان کے کہکے پر اس کے قدم تھم گئے. شیان بھائی کتنے چلاک ہیں آپ. اچھا واس پاپا ہمارے ساتھ نہیں آئی, ورنہ انہیں آپ کے ساتھ نکاح پر افسوس ہوتا. عائشہ کی مسکراتی آواز پر اس نے مزید ٹہلنے کا ارادہ موقوف کر دیا اور دیوار سے ٹیک لگا لی. شرم کر لے, ریحان بھائی آپ سے زیادہ مارکس لے رہے ہیں. اس بار عائشہ کا بھائی بولا. ریحان آپ یہ بتائیں اچھی بیوی کو کیسا ہونا چاہیے؟ بیوی کو ایک دوست کی طرح ہونا چاہیے, کیونکہ ایک اچھی بیوی کے ہوتے ہوئے آپ کو اپنے دل کی بات شیئر کرنے کے لیے کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی رہتی. اور شادی شدہ زندگی کی کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ محبت. اگر محبت نہ ہو تو اس رشتے کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. عائشہ کے سوال پر وہ مضبوط لہجے میں بولا تو اس کی دھڑکن کچھ مدھم ہو گئی. شیان بھائی پھر آپ کی باری, اب آپ بتائیں. دیکھو یار, محبت واقعی ضروری ہے, اس بات سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں, لیکن بیوی سے ہر بات شیئر نہیں ہو سکتی. کم از کم میں اس بات کا قائل نہیں. اس کا مطلب ہے آپ آسفا آپا سے باتیں چھپاتے ہیں؟ تو اور کیا, اب اگر آپ اپنی بیوی سے گرل فرینڈ کی باتیں شیئر کریں گے تو سہارا کم ملے گا, جوتیاں زیادہ پڑیں گی. شیان کے جواب پر زبردست کہکا سنائی دیا. دروازہ کھلنے پر اس نے مڑ کر دیکھا. بیٹا میں بس آ رہا ہوں. اعجاز صاحب کے کہنے پر اس نے سر ہلایا. شیان بھائی میں سیریس ہوں. کوریڈور کے آخری سرے پر پہنچ کر اس نے پھر عائشہ کی آواز سنی. وہ سر جھٹک کر باہر کی طرف بڑھنے لگی, لیکن عائشہ کے سوال نے اس کے قدم روک دیے. میں فرض کرنے کو کہہ رہی ہوں اگر آپ کی 5 بیٹیاں ہوں تو توبہ کرو عائشہ, کتنی خوفناک باتیں کری ہو. ایک بیٹی کافی ہوتی ہے, چلو حد سے حد 2, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ کبھی نہیں. وہ قدری لہجے میں بولا. تمہارا کیا مطلب ہے میں ساری عمر بیٹیاں بہتر ہوئی بوڑھا ہو جاؤں؟ نو وے, میں اتنی جلدی بوڑھا نہیں ہونا چاہتا. 5 بیٹوں کی بات کرو تو سوچا جا سکتا ہے, بڑے افسوس کی بات ہے. شیان کے کہکے پر عائشہ کی ملامت بھری آواز سنائی دی تھی. ریحان آپ کا کیا خیال ہے؟ نیک ہی خیال ہے. ریحان کی مسکراتی ہوئی آواز پر اس نے اضطرابی انداز میں پہلو بدلا. شاید اس شخص کا جواب وہ جانتی تھی. میری 5 بیٹیاں ہوں یا 5 بیٹے, کوئی فرق نہیں پڑتا یار, آج کے دور میں اتنے بچے نہیں ہوتے. شیان نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا. پھر بھی عائشہ دوبارہ بولی. بتا تو رہا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. بیٹیاں بوجھ تھوڑی ہوتی ہیں, بیٹیاں تو پھول ہوتی ہیں. یہ جواب تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی. اسے لگا آج سے پہلے اتنی خوبصورت آواز, اتنے خوبصورت الفاظ اس نے کبھی نہیں سنے. شیان بھائی آپ کے اتنے خوبصورت خیالات جا کر میں آپا کو بتاؤں گی, شوق سے. شیان نے پھر کہکا لگایا. سچی یسرا بہت لکی ہے, مجھے تو اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ میرے ریحان سے پہلے کیوں نہیں ملی. اگر ملی تو اس کا نکاح کیوں ہو چکا ہے؟ اب اسے ریحان کے کہکے کی آواز سنائی دے رہی تھی. ویسے ابھی بھی دیر نہیں ہوئی. ریحان کی مسکراتی ہوئی آواز اس کے ساخت وجود میں حرکت ہوئی. آؤ بیٹا. اعجاز صاحب کے قریب آتے ہی اسے اپنے حواس بحال کرنے پڑے. کہاں چلی گئی ہو؟ سنو یہاں کیا باتیں ہو رہی ہیں. اپنے میاں پر نظر رکھو, ان محترمہ کی نیت اچھی نہیں. یسرا نے عائشہ کی طرف دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی. پاپا ریحان سے پوچھ لیں کہیں اس کو یسرا کو لے کر جانا ہو. شیان کے کہنے پر اعجاز صاحب نے مسکرا کر اسے دیکھا, اور وہ جو ریلیکس بیٹھا تھا مزید ایزی ہو کر بیٹھ گیا. نہیں پاپا میرا ایسا کوئی موڈ نہیں. یسرا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور اعجاز صاحب سے پہلے خود باہر تک آ گئی. تمہاری ماں کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اب ٹھیک ہے. اس نے بیگ کو کرسی پر رکھ کر اس کا چہرہ دیکھا. ان کا گھر کب جانا ہے؟ نواز صاحب کی اکتائی ہوئی آواز پر اس نے طے شدہ کپڑوں بھی وہیں رکھ دیے. آج دوپہر کو. سمی بھائی اور زارا اپی کا انتظار کر رہی ہیں. وہ ہنکارا بھر کر خاموش ہو گئے تو وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی. سارا آئی تھی؟
اس نے مڑ کر ان کا چہرہ دیکھا، وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ نہیں تو گھبراہٹ کے مارے وہ ہکلا کر رہ گئی۔ اس نے جلدی سے اپنا رخ موڑ لیا۔ بیگ کی زپ بند کرتے اس نے چور نظروں سے انہیں دیکھا، وہ پرسوچ نظروں سے چھت کو دیکھ رہے تھے۔ پاپا تھوڑی دیر سو جائیں۔ اس کے پکارنے پر انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم بھی آرام کر لو، رات کو بھی تم نہیں سوئی تھی۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا، لیکن تب تک وہ کروٹ بدل چکے تھے۔ کچھ دیر تک وہ ایسے ہی کمرے میں ٹہلتی رہی، پھر تنگ آ کر باہر لان میں بینچ پر بیٹھ گئی۔ سردیوں کی نرم دھوپ میں اسے بے حد سکون مل رہا تھا۔ رات کو صوفے پر وہ ٹھیک طرح سے سو نہیں سکی تھی، پلکیں خود بخود بند ہونے لگیں۔ اس کے بہت قریب گانے کی دھن بج رہی تھی، اس کا خواب ٹوٹ گیا، لیکن پھر بھی وہ آنکھیں نہیں کھول رہی تھی۔ دھن مسلسل بج رہی تھی۔ ہوش میں آؤ، ریحان کی دھیمی لیکن گھراتی ہوئی آواز پر اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ خواب ٹوٹ چکا تھا، تلخ حقیقت سامنے تھی۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی۔ سوری، ہائے ہائے، کمرے میں جگہ نہیں تھی تو تم اس میدان میں سونے چلی آئی؟ یسریٰ نے گھبرا کر ارد گرد نظر دوڑائی، جہاں لوگوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو چکا تھا۔ اس نے پریشان نظروں سے ریحان کو دیکھا، جو سیل فون ٹراؤزر کی جیب میں رکھ رہا تھا، جبکہ ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ اس نے شرمندگی سے نظر جھکا لی۔ وہ آگے بڑھا تو وہ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ پہلے نواز صاحب کے قریب گیا، وہ سو رہے تھے۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے الیکٹرک کیٹل میں سے رکھی ہوئی چائے گرم کی اور کپ اس کی طرف بڑھایا، جسے دیکھے بنا تھام لیا گیا۔ وہ برا سا منہ بنا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زندگی میں شاید پہلی بار وہ اسے بہت خوبصورت لگ رہا تھا، کیونکہ اس شخص کا ظاہر کے ساتھ باطن بھی خوبصورت تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ کپ رکھنے کے لیے مڑا تو دائیں آنکھ کے قریب زخم نمایاں ہونے لگا، اور وہ بے نیاز 2 دن پرانے اخبار میں گم تھا۔ اسے وہ اخبار زہر لگ رہا تھا، لیکن آج اپنے درمیان چھائی خاموشی سے بے معنی نہیں لگ رہی تھی۔ دل میٹھی میٹھی سرگوشیاں کر رہا تھا۔ سامنے بیٹھا شخص اس کا اپنا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اور نمایاں ہو گئی۔ شاید اس کی نظروں کا ارتکاز تھا کہ سامنے کھڑے شخص کی محفل ٹوٹ گئی۔ اس کے چہرے پر نظر ڈالتے ہی وہ چونکا، جبکہ اس نے سر پٹا کر نظریں چرا لیں۔ ریحان کے اخبار میز پر رکھتے ہی وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی، لیکن سمی اور زارا نے اندر داخل ہوتے ہی اس نے سکون کا سانس لیا۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ سمینہ کے پوچھنے پر انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ بیٹھ جاؤ۔ نواز صاحب نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ غور سے ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے بیٹھ گئی۔ اگر میں تم سے معافی مانگوں تو تم مجھے معاف کر دو گی؟ نواز آپ، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں بات مکمل نہیں کرنے دی۔ معاف کرو گی؟ جی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ تم مجھے معاف کر سکتی ہو سمینہ، کیونکہ تمہارا ظرف بہت بڑا، لیکن میں خود کو معاف نہیں کر پا رہا۔ میں نہ تو خود کو اچھا شوہر ثابت کر پایا اور نہ ہی اچھا باپ، لیکن اس کے باوجود اپنی بیوی اور بچوں کے معاملے میں بہت خوش قسمت رہا ہوں۔ تم امی کی پسند تھی، میری نہیں، لیکن آج میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تم سے اچھی بیوی اور عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ یہ بات سننے کے لیے انہوں نے کیا کچھ فراموش کیا تھا۔ آج 25 سال بعد ان کے شوہر نے اقرار کیا تھا تو انہیں خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ رو رہی تھی۔ زارا اور سارا میری بیٹیاں مجھے بہت پیاری ہیں، لیکن بیٹے کی خواہش مجھے بھی تھی۔ یسریٰ پیدا ہوئی تو اس کے ساتھ پیدا ہونے والا میرا بیٹا مر گیا۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ امی نے کہا یسریٰ منحوس ہے، اور میں نے سمجھ لیا کہ وہ منحوس ہے۔ وہ اب رو رہے تھے۔ میں شگفتہ سے شادی نہ ہو سکنے کا بدلہ تم سے لیتا رہا، اور اپنے بیٹے کے مرنے کا بدلہ یسریٰ سے۔ میں ہر چیز کو امی کی نظر سے دیکھتا رہا، یہ سمجھے بغیر کہ ان دونوں باتوں میں تمہارا یا یسریٰ کا کیا قصور ہے۔ میرے پاس ہر چیز تھی، لیکن میں اپنی زندگی کو خود ہی بے سکون رکھتا تھا۔ میرے رویے کی وجہ سے سارا نے عاصم سے شادی کر لی۔ انہوں نے سر جھکا لیا۔ میری غلطی تھی، مگر سارا کی بھی غلطی تھی۔ انوار بھائی نے کہا سارا میری بیٹی ہوتی تو میں گولی مار دیتا۔ میں اتنی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ہاں، میں نے یہ ضرور سوچ لیا تھا کہ کبھی اسے معاف نہیں کروں گا۔ وہ روز مجھے فون کرتی، اس کا شوہر مجھ سے ملنے آفس آیا، لیکن میں نے اپنا دل سخت کر لیا۔ اپنی بدرانہ محبت کو میں نے اپنی انا کی وجہ سے غیرت کے نام پر کچل دیا۔ لیکن جب سائمہ گھر سے چلی گئی تو انوار بھائی اور سعود جو سارا کی طرف بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے، لیکن جب بات اپنی اولاد پر آئی تو ان کے اصول ہی بدل گئے۔ انوار بھائی خود جا کر سائمہ کو لے آئے، اور میری بیٹی نے تو شادی کی تھی، جبکہ سائمہ تو بغیر شادی کے۔ انہوں نے ہونٹ بھینج کر خود کو سخت بات کہنے سے روکا۔ اس دن مجھے بہت دکھ ہوا۔ رشتوں کا یہ روپ دیکھ کر مجھے لگتا تھا میرا دل پھٹ جائے گا۔ سمینہ برستی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ویسے یار یہی ہوتا ہے، جو دوسروں پہ کرتے ہیں نا، دوسروں کی باتوں پہ بھڑکانے میں آ جاتے، کانوں کے کچے مرد ہوتے ہیں، انہوں نے پھر یہی انجام ہوتا۔ چنگا ہوا نواز صاحب نے۔ سارا اور زارا سے میں نے پھر بھی پیار کیا، لیکن یسریٰ وہ بغیر وجہ کے قصوروار ٹھہری تھی۔ وہ جب اس گھر میں آئی تھی، میں نے اس نے میرے قریب آنے کی کتنی کوشش کی تھی، لیکن میں اسے جھڑک دیتا تھا۔ لیکن یقین جانو سمینہ، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں جانتا تھا وہ اجاز بھائی کی فیملی سے بہت اٹیچ ہے۔ بے شک میں غصے میں تھا، لیکن ریحان سے اس کا رشتہ میں نے اس کی خوشی کے لیے کیا تھا۔ ہسپتال میں میری بیٹیوں نے دن رات جس طرح میری خدمت کی، شاید بیٹے ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ چلیں آپ کو احساس ہو گیا، لیکن نواز آپ کے سلوک نے جو خلا ہماری زندگیوں میں بھر دیا وہ پر ہو جائے گا، لیکن کیا وہ وقت دوبارہ آ سکتا ہے؟ سمینہ نے روتے ہوئے ان سے سوال کیا۔ میں جانتا ہوں سمینہ، وہ وقت واپس نہیں آ سکتا، لیکن جو وقت میرے پاس ہے میں اس کی تلافی کرنے کی کوشش تو کر سکتا ہوں نا، اگر تم میرا ساتھ دو تو۔ سمینہ آنسو پہنچ کر مسکرا دی۔ کیا یسریٰ مجھے معاف کر دے گی؟ انہوں نے بڑی آس سے سمینہ کا چہرہ دیکھا۔ وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کیوں اس سے معافی مانگیں گے؟ وہ تڑپ کر بولی۔ اسے بلاؤ اور سارا سے بھی کہو اپنی ماں سے ملتی ہے، باپ سے بھی مل لے۔
انہوں نے کہہ کر آنکھیں موند لی تو وہ مسکرا کر کھڑی ہوگی۔ پاپا یہ سمیہ میری جگہ لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ سارا نے مصنوعی غصے سے چھوٹی سی سمیہ کو گھورا۔ خبردار جو میری بیٹی کو ڈرانے کی کوشش کی۔ زارا نے غصے سے ایک دھموکا اس کی کمر میں جڑا تو وہ کراہ کر رہ گئی۔ میں اور سمیہ پاپا کے زیادہ لاڈلے ہیں۔ زارا نے فرضی کالر جھاڑے۔ خوش فہمی، میں پاپا کی بیٹی ہوں، میرا خیال ہے تم دونوں میری بیٹیاں ہو۔ نواز صاحب کے سنجیدہ انداز پر سمینہ ہنس دی۔ نہیں آپ بتائیں آپ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ مجھے سب سے زیادہ یسریٰ سے پیار ہے۔ یسریٰ کے اندر داخل ہوتے وہ بول پڑے۔ سارا اور زارا کے چلانے پر وہ مسکراتی ہوئی ان کے قریب آ گئی۔ پکڑو بھائی اپنی بیٹی کو، میری بیٹی آ گئی ہے۔ انہوں نے سمیہ کو زارا کی گود میں دے کر یسریٰ کو اپنے بازو کے حلقے میں لے لیا۔ پاپا آپ طوطے کی طرح آنکھیں بدل لیتے ہیں۔ زارا نے منہ بنا کر کہا، کیا کروں مجبوری ہے، تم دونوں تو اپنے گھروں کو چلی جاؤ گی، میرا خیال تو میری یہ والی بیٹی رکھتی ہے۔ انہوں نے اسے مزید ساتھ لگا کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ ایک آسودہ سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ پچھلے چند دنوں سے یہ ماحول ان کے گھر کا حصہ بن چکا تھا۔ باپ کی محبت اب بارش کی طرح اس پر برستی تھی۔ سب کچھ تھا لیکن دل ابھی پیاسا تھا۔ شاید انسان ازل سے ناشکر ہے۔ اب اس کا دل کسی اور محبت کے لیے ہمکتا تھا۔ دل کی زمین پر اس برسات سے سراب ہونا چاہتی تھی۔ زارا کہتی تھی کبھی کبھی ایک لمحہ انسان کی سوچ بدل دیتا ہے، کیا کوئی ایسا لمحہ ریحان کی زندگی میں آئے گا؟ زارا کے کہنے پر وہ چونک کر خیالوں کی دنیا سے واپس آئی۔ پھر سب سے نظریں چراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ یسریٰ، سارا کی آواز پر وہ مڑی۔ تم اب بھی مجھ سے ناراض ہو؟ میں تمہاری ناراضگی کی وجہ سمجھتی ہوں۔ یقین مانو کہ مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ میرے اس اقدام سے تمہیں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے تو میں ایسا کبھی نہ کرتی، اور اگر آپ ایسا نہ کرتی تو ریحان مجھے کیسے ملتا؟ وہ دل میں اس سے مخاطب تھی لیکن اس کی خاموشی کا سارا نے کچھ اور ہی مطلب لیا۔ گڑیا میں جانتی ہوں تم ریحان کو پسند نہیں کرتی، میں پاپا سے بات کرتی ہوں، وہ اب ضرور سمجھ جائیں گے۔ سارا نے پیار سے اس کا گال چھوا تو اس کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ کیا مطلب؟ وہ ہراساں ہو گئی۔ ابھی صرف نکاح ہی ہوا ہے باجی۔ حیرت کے مارے وہ گنگ رہ گئی۔ نہیں مانتی ہوں میں مانتی ہوں یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ساری عمر رونے سے بہتر ایک بار رو لو۔ اس نے سر نفی میں ہلایا تو سارا نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ ریحان تمہارے ساتھ ٹھیک ہے؟ خود پر اس کی کھوجتی نظریں محسوس کر کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سارا نے جیسے سکون کا سانس لیا۔ اللہ کا شکر ہے، ورنہ مجھے ہر وقت یہی پریشانی رہتی تم میری وجہ سے دکھی ہو۔ وہ واقعی خوش لگ رہی تھی۔ رشتے بدلنے سے شاید خیالات بھی بدل جاتے ہیں۔ اس نے بچپن سے فرزانہ مومانی کا شفقت بھرا رویہ دیکھا تھا جو اب مکفور تھا، لیکن وہ پھر بھی ان سے ملنے ضرور آتی تھی۔ ہمیشہ سے ترتیب سے رہنے والا لاؤنج آج کچھ ابتری کا شکار تھا۔ ریحان یہ کپڑے تم اپنے کمرے میں پیک نہیں کر سکتے؟ سارے لاؤنج کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ کچن سے فرزانہ مومانی کی جھنجھلاتی ہوئی آواز پر اس نے غور سے دیکھا جہاں ادھ کھلے زپ بیگ کے اندر اور باہر کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ تم دونوں نے میری جان مصیبت میں ڈال رکھی ہے۔ ذرا خیال نہیں کہ ماں اب بوڑھی ہو گئی ہے، خود بھی کچھ کر لے۔ تم لوگوں کی بیوی آ جائے تو مجھے سکون ملے۔ آ جاؤ ناشتہ بن گیا۔ وہ ٹرے لے کر ڈائننگ ٹیبل تک آئی تھی۔ السلام علیکم۔ اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر وہ جلدی سے آگے بڑھی لیکن کچن سے نکلتی فصیحہ کو دیکھ کر وہیں رک گئی۔ ان دونوں کی بات چیت تو ہوتی تھی لیکن اب پہلے جیسی بات نہیں تھی۔ فصیحہ کے مسکرانے پر وہ بھی مسکرا دی۔ تبھی ریحان اندر داخل ہوا۔ شاید نہا کر آیا تھا کیونکہ گیلے بال ماتھے پر تھے۔ ایک ہاتھ سے شیونگ کٹ اور دوسرے میں پرفیوم تھا۔ اس نے سلام کا جواب سر کی جنبش سے دیا تھا۔ لاؤ میں تمہاری ہیلپ کر دوں، تم ناشتہ کر لو۔ فصیحہ کی آفر پر ریحان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تھینکس، میں خود کر لوں گا۔ ہیلپ کرنی ہے تو میرے حصے کا ناشتہ کر لو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ریحان کے مسکراتے لہجے پر اس نے جلتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ دونوں شروع سے ایسے مذاق کرتے تھے لیکن آج بات کچھ اور تھی۔ لاؤ پھر کپڑے طے کر دو۔ فصیحہ مسکرا کر آگے بڑھی تو اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ یہ تم اپنی چیزوں کے معاملے میں اتنے ٹچی کیوں ہو؟ یقین رکھو تمہاری چیزوں کو بہت احتیاط سے رکھوں گی۔ فصیحہ بڑے لاڈ سے اس کے قریب جا کر بولی تو یسریٰ تل ملا کر رہ گئی۔ ان دونوں نے لگتا تھا یہ فراموش کر دیا کہ وہ بھی یہاں موجود ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ وہ جانتی تھی کہ فصیحہ ریحان کو کتنا پسند کرتی ہے۔ اچھا بینکاک سے کب آؤ گے؟ 4-5 دن تو لگیں گے۔ یسریٰ نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ بیوی وہ اس کی تھی اور وہ معلومات فصیحہ کو تھی۔ پچھلی دفعہ بھی ہالینڈ گئے تھے؟ ہاں، ہر سال کمپنی ایک ہفتے کا ایسا ٹور ضرور اسپانسر کرتی ہے۔ اب اگر پروموشن ہو جاتی ہے تو میں اپنی مرضی سے کسی بھی ملک جا سکتا ہوں۔ اچھا۔ فصیحہ کا انداز متاثر ہونے والا تھا۔ ریحان ناشتہ ابھی تک ویسا ہی پڑا ہے۔ فرزانہ مومانی اب غصے سے بولی۔ ایسا کرتے ہیں تم سامان پیک کرو، میں نوالے بنا کر تمہارے منہ میں ڈالتی ہوں۔ فصیحہ کے کہنے پر وہ کہکہ لگا کر ہنس پڑا۔ نو تھینکس، ابھی میرے ہاتھ سلامت ہے، اور پلیز یہ پرفیوم بہت قیمتی ہے اور میرا موسٹ فیوریٹ ہے، اس لیے اسے یہیں رکھ دو۔ اس نے پرفیوم فصیحہ کے ہاتھ سے لے لیا۔ پرفیوم ہی ہے نا، ٹوٹ گیا تو نیا آ جائے گا، وہ اٹھلا کر بولی۔ ایسے ہی ٹوٹ گیا؟ میں تمہارا ہاتھ توڑ دوں گا۔ ریحان دھمکی دیتا ہوا ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ جانتی ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں، وہ منہ بنا کر بولی جبکہ آنکھوں میں آئے آنسو چھپانے کے لیے یسریٰ نے اپنا سر جھکا لیا۔ ان دونوں کی اتنی دوستی، اس پر وہ آج پہلی بار اسے دکھ ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا فصیحہ کو کہیں غائب کر دے یا خود فصیحہ بن جائے۔ یسریٰ بیٹھ جاؤ۔ فرزانہ کو یہ احساس ہوا کہ وہ اب تک کھڑی ہے۔ وہ ڈبڈبائی نظروں سے آگے بڑھی۔ پاؤں شاید ٹیبل کے ساتھ الجھا تھا۔ اس نے جلدی سے صوفے کا سہارا لیا لیکن تب تک ٹیبل پر رکھا گلدان اور پرفیوم دونوں زمین پر گر کے چکنا چور ہو گئے اور ایک پل کے لیے اس کی دھڑکن رک گئی۔ وہ جانتی تھی اپنی چیزوں کے لیے ریحان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ ابھی پچھلا تھپڑ وہ بھولی نہیں تھی۔ وہ جلدی سے جھک کر کرچیاں سمیٹنے لگی۔ یہ کیا کیا؟ دھیان کدھر تھا تمہارا؟
فرزانہ پہلے افسوس سے ٹوٹی پرفیوم کی شیشی دیکھتے ہوئے بولی، جلدی جلدی سمیٹنے کے چکر میں باریک کانچ اس کے ہاتھوں میں چبھ گیا۔ پاگل ہو گئی ہے، چھوڑو اسے۔ اچانک ریحان نے اس کی دونوں کلائیاں تھام کر انہیں جھٹکا دیا، ساری کیچڑیں ایک بار پھر بکھر گئی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ چھوڑ کر کیبنٹ کی طرف گیا، پھر روئی اور ڈیٹول لے کر وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ ٹوٹنے والی چیز تھی، ٹوٹ گئی، اس کے لیے اس پاگل پن کی کیا ضرورت تھی؟ وہ زخم صاف کرتے ہوئے غصے سے بولا، جبکہ وہ ہونٹ چباتے ہوئے آنسو روک رہی تھی۔ فرزانہ نے غور سے ان دونوں کو آمنے سامنے بیٹھا دیکھا۔ ریحان کے اٹھتے ہی انہوں نے بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا۔ یسریٰ نے کچھ حیرت سے ان کی طرف دیکھا، اسے وہ اپنی سابقہ اماں لگی۔ وہ ان کے کندھے سے لگ گئی، دل میں کچھ عجیب سا احساس تھا۔ ریحان کا رد عمل بہت مختلف تھا۔ وہ بچپن سے دیکھتے آ رہی تھی کہ وہ اپنی چیزوں کے معاملے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ اس نے نظریں گھما کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف دیکھا۔ وہ بڑے مگن سے انداز میں ناشتہ کر رہا تھا۔ فصیحہ کے حیران چہرے پر نظر پڑتے اس نے فرزانہ ممانی کے کندھے سے سر اٹھا لیا۔ اماں میں چلتی ہوں۔ بیٹھو بیٹا، میں کچھ لاتی ہوں، وہ بہت پیار سے بولی۔ نہیں اماں، پھر آؤں گی۔ وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ آج سب کچھ اس کی سوچ کے برعکس ہو رہا تھا۔ خوشی سے اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ چلو فائنلی یسریٰ کی لائف میں بھی خوشیاں واپس آ رہی ہیں۔ اف، میں ایک بار پھر ہار گیا۔ نواز صاحب نے افسوس سے سر ہلایا تو یسریٰ نے کہکہ لگاتے ہوئے نیڈو کا جار اٹھا لیا۔ پاپا، شطرنج میں مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اس نے فخریہ انداز میں انہیں دیکھا۔ وہ تو لگ رہا ہے، پر میں تو تمہیں اچھا خاصا بیوقوف سمجھتا تھا۔ میں نے کبھی اس پر غرور بھی نہیں کیا۔ یسریٰ کے انداز پر وہ کہکہ لگا کر ہنس پڑے۔ شرم کرو یسریٰ، سمیہ کب سے رو رہی ہے، میں اندر دودھ ڈھونڈ رہی ہوں اور تم کھا رہی ہو۔ زارا نے جھپٹنے کے سے انداز میں ڈبہ اس کے ہاتھ سے کھینچا۔ تمہیں شرم نہیں آتی اپنی بیٹی کے لیے میری بیٹی کا فیڈر چھین رہی ہو؟ نواز صاحب کے انداز پر اس کے ساتھ ساتھ زارا کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ کھانا آج سارا بنا رہی ہے، اللہ خیر ہی کرے۔ نواز صاحب کے کہنے پر وہ سر ہلاتے ہوئے بساط سمیٹنے لگی۔ پاپا، یہ دونوں ویکینڈ پر آ کر ہمارا سارا مزہ خراب کر دیتی ہیں۔ یسریٰ نے جاتی ہوئی زارا کو دیکھ کر کہا تو وہ تل ملا کر مڑی۔ چھوٹی، یہ تمہیں زیادہ ہوا نہیں لگتی جا رہی؟ توبہ کرے اپی، اتنی سردی میں خود کو ہوا لگا کر میں نے مرنا ہے؟ نواز صاحب کہکہ لگا کر کھڑے ہو گئے۔ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، پھر شام کو ایک گیم کھیلتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ان کے جاتے اس نے آنکھیں بند کر کے صوفے کی بیک سے ٹیک لگا لی۔ دھیان خود بخود ریحان کی طرف چلا گیا۔ اس نے مسکرا کر آنکھیں کھول دی۔ کچھ دیر تک وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی، جہاں لگے زخم اب منتمل ہو چکے تھے۔ وہ کچھ سوچ کر کچن کی طرف آ گئی۔ یار، یہ گجریلا چکر دیکھو، میٹھا ٹھیک ہے؟ سارا نے جھنجھلا کر چمچہ اس کے آگے کیا۔ باجی آپ رہنے دیں، میں بنا لیتی ہوں۔ مجبوری ہے، آسم کو شوق ہے میرے ہاتھ کا گجریلا کھانے کا۔ وہ دانت پیس کر بولی تو یسریٰ مسکرا کر دیگچی میں جھانکنے لگی۔ باجی آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اگر دو لوگ بچپن میں اچھے دوست نہ ہوں لیکن ان کی شادی ہو جائے، لڑکی کو اس سے محبت ہو جائے، جبکہ لڑکے کے نزدیک ایک اچھی دوست اچھی بیوی بن سکتی ہے، تو کیا اس لڑکے کو اس لڑکی سے محبت ہو سکتی ہے؟ اس کے ہر لفظ کے ساتھ سارا کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کیوں، ریحان تم سے محبت نہیں کرتا؟ سارا کے شرارتی انداز پر وہ پہلے سٹ پہ ڈائی، پھر جھیم کر مسکرا دی۔ میں ریحان کی بات تھوڑی کر رہی ہوں، میں تو بس ایسے ہی جسٹ فار نالج۔ اس کے کہنے پر اس نے سارا نے آبرو اچکائے۔ اچھا، معلومات اکٹھی کی جا رہی ہے، محبت ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی۔ سارا نے آج دھیمی کر کے اسے دیکھا۔ ایسا کرتے ہیں، ماموں کی طرف چلتے ہیں، ان کو کل کی دعوت کا بھی بتا آتے ہیں اور تمہارے سوال کا جواب بھی لے آتے ہیں۔ ریحان کو یقیناً اس کا جواب معلوم ہوگا۔ وہ جو بہت غور سے سارا کی بات سنتے ہوئے اس سے پیچھے آ رہی تھی، ایک دم سارا کا بازو تھام لیا۔ آپ رہنے دیں، میں خود ماموں کو بتاؤں گی، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ تو اس جواب کا کیا کریں؟ وہ شرارت سے مسکرائی۔ مجھے نہیں چاہیے، وہ جھنجھلا کر باہر نکل آئی۔ بڑی عمر ہے، میں تمہیں ہی یاد کر رہی تھی، آصفہ آئی ہوئی تھی، میں تمہیں فون کرنے والی تھی کہ میری بیٹی کے بغیر کمی لگ رہی ہے۔ فرزانہ کے بے ساختہ انداز پر اعجاز صاحب نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ آصفہ سے مل کر ماموں کے پاس آ گئی۔ پرسوں امی پاپا اور تایا جی کی فیملی عمرے پر جا رہی ہے، تو کل گھر پہ دعوت ہے، آپ کو آنا ہے۔ ہاں، سمینہ کا بھی فون آیا تھا، زارا بھی جا رہی ہے۔ زارا بھی جا رہی ہے؟ اعجاز صاحب کے پوچھنے پر اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ آج فصیحہ کی منگنی ہے۔ اچھا۔ فرزانہ کے بتانے پر وہ خوش ہو گئی، دل سے جیسے کوئی بوجھ ہٹا تھا۔ فصیحہ کے خالہ کا بیٹا، چھوٹا سا فنکشن ہے، میں اور تمہارے ماموں انوائٹڈ ہیں۔ ان کی تفصیل بتانے پر اس نے گہرا سانس لیا۔ یسریٰ بیٹا، ذرا اپنے ہاتھ کی چائے تو پلا دو۔ اعجاز صاحب کے کہنے پر وہ مسکرا کر کھڑی ہو گئی۔ یسریٰ اگر نیکی کرنے لگی تو سب سے دعائیں لے لو۔ شایان کے کہنے پر اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ یسریٰ آتے ہوئے ریحان کو بھی جگا دینا، جب سے آئے وہیں صوفے پر سو رہا ہے۔ ایک بیچاری یسریٰ، کلی ننھی سی جان تے انہوں سارے خاندان نے پریشان کر دیتا، چڑی بیچاری کی کرے، ٹھنڈا پانی پی مرے۔ آخری جملہ شاید انہوں نے اعجاز صاحب سے کہا تھا، جبکہ اس کی موجودگی کا سن کر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ پردے گرے ہونے کی وجہ سے کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ صوفے پر نظر ڈالے بغیر کچن میں آ گئی۔ ٹرے ڈائننگ ٹیبل پر رکھ کر اس نے لائٹ جلائی تو دائیں طرف کے صوفے پر وہ لیٹا نظر آیا۔ دونوں ہاتھ سینے پر رکھے تھے، جبکہ قد لمبا ہونے کی وجہ سے ٹانگیں صوفے سے باہر لٹک رہی تھی۔ وہ احتیاط سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ کچھ دیر تک اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے جگائے کیسے۔ نظریں ایک بار پھر دائیں آنکھ کے قریب نشان پر ٹھہر گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے شہادت کی انگلی نشان کی طرف بڑھائی، لیکن اگلے ہی پل ریحان کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ اس نے سٹ پٹا کر ہاتھ کھینچا اور جلدی سے پیچھے ہٹی۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ خوفزدہ ہو گئی۔ وہ اماں آپ کو بلا رہی ہیں۔ اس کے کہتے ہی اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی تو وہ ٹرے لے کر باہر نکل آئی۔
کچھ دیر بعد وہ ہاتھوں سے بال سنوارتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ فرزانہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ حیرت ہے، تم پھر سے یسریٰ کی اماں بن گئی ہو؟ اعجاز صاحب کی طنزیہ آواز پر اس کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ انہوں نے ریحان پر سے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھا۔ مجھے یسریٰ شروع سے پیاری ہے، بس کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ انہوں نے نظریں ایک بار پھر ریحان پر جما دی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو۔ فصیحہ کو دیکھتے ہوئے اس کے گلے لگی۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ تم بھی آ گئی۔ فصیحہ نے غور سے اس کا جگمگاتا ہوا چہرہ دیکھا۔ تمہارا منگیتر کیسا ہے؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ اچھا ہے۔ فصیحہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی جبکہ آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ یسریٰ کی گرم جوشی پل بھر میں غائب ہو گئی۔ آؤ، کچن میں چلتے ہوئے اسے کچن میں لے آئی۔ کچن میں چلتے ہیں۔ میں بہت تھکی ہوئی تھی پر ریحان کی وجہ سے آنا پڑا۔ کافی کا کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے یسریٰ نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ بتا رہا تھا کہ اسے 2 دن بعد آنا تھا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ میری منگنی ہوگی تو اسی دن آ گیا۔ اتنا افسردہ تھا، سچ مجھے تو اس پر ترس آنے لگا ہے۔ مجھے تو کل ہی پتہ چلا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے، پر اسے قسمت کہتے ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے پر وہ استہزائیہ انداز میں مسکرائی۔ اب تم دونوں تو حالات کے ہاتھوں مجبور ہو گئے تھے، نہ وہ تمہیں پسند کرتا تھا نہ تم اسے، اور یہ بات تم دونوں جانتے ہو۔ اور کل ریحان جتنا ڈپریس تھا، مجھے تو ڈر ہے کہیں وہ سمجھوتے کا رشتہ بھی ختم نہ کر دے۔ یسریٰ کو اپنے ہاتھ پاؤں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اچھا چھوڑو، یہ سب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تم بتاؤ، ریحان بینکاک سے تمہارے لیے کچھ لایا؟ اس کا سر نفی میں ہلا تو فصیحہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اچھا، پر میرے لیے وہ ایئر رنگز لایا، کافی قیمتی ہے۔ تم آؤ گے تو تمہیں دکھاؤں گی۔ چلو باہر چل کر بیٹھتے ہیں۔ وہ بڑی مشکل سے 1 منٹ خود کو گھسیٹتی ہوئی باہر آئی۔ یہ تو وہ خود بھی جانتی تھی کہ ریحان اسے پسند نہیں کرتا، لیکن فصیحہ کو پسند کرتا یہ بات تکلیف دہ تھی۔ وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ دعوت سے قبل درس کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ساجدہ آنٹی درس دے رہی تھی۔ جب دعا مانگتے تو چاہتے کہ اسی وقت قبول ہو جائے، اور جب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ انسان اپنا نفع نقصان نہیں سمجھتا۔ ہم کہتے ہیں ماں سے زیادہ دنیا میں کسی کی محبت خالص نہیں، تو اللہ تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ ایک بچہ جب بیمار ہوتا ہے ماں کی جان پر بن آتی ہے۔ ٹھنڈ کی وجہ سے بچے کو بخار ہو گیا، اب اس حالت میں اس کا مالٹا کھانے کو دل کرتا ہے۔ وہ ماں سے ضد کرتا ہے، لیکن ماں اسے کبھی مالٹا نہیں دے گی، چاہے وہ روئے، ناراض ہو جائے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ مالٹا اس کے لیے اچھا نہیں، لیکن بچہ پھر بھی ضد کرتا ہے۔ اسی طرح بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو وہ نہیں جانتا کہ اس کی چاہ میں کتنی بھلائی ہے، صرف اللہ جانتا ہے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی تو وہ وہاں سے اٹھ آئی۔ ساجدہ آنٹی کی ہلکی ہلکی آواز باہر بھی آ رہی تھی، لیکن اس کا دماغ وہیں اٹکا ہوا تھا۔ وہ بھی تو اللہ سے ناراض ہوئی تھی، صرف اپنی خواہش کے پورا نہ ہونے پر۔ وہ شیان کو اچھا سمجھتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ریحان کو چنا تھا۔ وہ اللہ سے روز پوچھتی تھی، وہی کیوں؟ یہ تو اسے بہت بعد میں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کسی نیکی کے صدقے ایسا شخص اس کے نصیب میں لکھا جس کا ظاہر اور باطن دونوں خوبصورت تھے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اللہ کو بھی ناراض کیا اور ریحان کو بھی۔ جب نکاح ہونے والا تھا تو کیا ضرورت تھی اپنی ناپسندیدگی ظاہر کرنے کی، اور کیا ضروری تھا ریحان بھی وہ سب سنتا؟ روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی۔ اللہ سے تو اس نے معافی مانگ لی تھی، لیکن ریحان کو کیسے بتائے وہ صرف اس کو چاہتی ہے۔ اور پھر فصیحہ، وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ریحان، وہ اسے شکوہ کرنے لگی۔ یسریٰ اپنے قریب ریحان کی آواز اسے وہم لگی، لیکن دوسری بار اپنا نام پکارے جانے پر اس نے ہاتھ ہٹا لیے۔ ریحان نے حیرت سے اس کی سرخ آنکھیں اور چہرہ دیکھا۔ اس نے نظر اٹھا کر ریحان کو دیکھا جس کی چہرے پر ہلکی ہلکی شیپ تھی جبکہ قمیص سلوٹوں سے پر تھی۔ اس نے ہمیشہ ریحان کو فریش اور ٹپ ٹاپ ہی دیکھا تھا۔ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ اسے واقعی فصیحہ کی منگنی کا دکھ ہے۔ اس کی آنکھوں سے ایک دفعہ پھر آنسو بہنے لگے۔ ریحان نے پریشانی سے اسے دیکھا جس کے ہونٹ بری طرح کانپ رہے تھے۔ کیا ہوا یسریٰ؟ اس نے بے اختیار اس کا چہرہ تھام لیا اور ایسے ہی بے اختیاری سے بھی سرسبز ہوئی۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ یسریٰ مجھے کچھ بتاؤ گی تو مجھے پتہ چلے گا۔ ریحان نے اسے خود سے الگ کر کے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ یسریٰ کو اس کے ہاتھ بے حد گرم محسوس ہوئے تھے۔ میں آپ کو، سارہ کی آواز پر ریحان نے اس پر سے نظریں ہٹا کر دروازے کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ کب سے آوازیں دے رہی ہوں یسریٰ، تمہیں کیا ہوا؟ تمہیں کیا ہوا؟ وہ تیز سے بولتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ اس کو مسلسل روتا دیکھ کر اس نے ریحان سے پوچھا، جس نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا۔ امی پاپا کے جانے سے اداس ہو؟ سارہ یہی سمجھی، وہ سارہ کے گلے لگ گئی۔ پاگل ہو، کچھ دنوں کی تو بات ہے، پھر میں تو تمہارے پاس ہی ہوں۔ وہ اسے ساتھ لگائے پچکارتے ہوئے اندر کی طرف بڑھنے لگی، لیکن اس کے اندر کی گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ بیٹا تم آرام کرتے۔ سمینہ نے ریحان کا ہاتھ تھام کر کہا۔ پھوپھو اب میں ٹھیک ہوں، اسی لیے آپ سے اور انکل سے ملنے آ گیا۔ اسی لاپرواہی کی وجہ سے اتنا تیز بخار ہوا تھا، اب بھی دیکھو بغیر سویٹر کے نکل آیا۔ فرزانہ کے گھرکنے پر وہ مسکرا دیا۔ ریحان آپ کو فصیحہ کی منگنی کا اتنا دکھ ہے کہ آپ نے خود کو بیمار کر لیا؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں شکوہ کیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ چلا گیا اور وہ کوئی بات۔ اس کا پروگرام تو یہی تھا کہ 4 دن سارہ کی طرف رہ کر وہ ماموں کی طرف چلی جائے گی، لیکن عاصم بھائی کو آفس کے کام سے پشاور جانا پڑا تو وہ سارہ کے ساتھ اسے بھی لے گئے۔ کل ہی وہ لوگ آئے تھے۔ کل کی وہ سوئی ابھی کچھ دیر پہلے اٹھی تھی۔ اٹھتے ہی اس نے ماموں کے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم۔ ریحان کی آواز سن کر وہ بے ساختہ بولی۔ جی فرمائیے۔ اس کے بیگانے انداز پر وہ کچھ دیر کے لیے بولنے کے قابل نہیں رہی۔ ماموں ہیں؟
وہ مشکل بولی، پاپا نہیں ہے، شیان بھی نہیں ہے، اماں ہے، پر میں انہیں فی الحال بلا نہیں سکتا، اب بتاؤ۔ وہ چپ رہی۔ اب بول بھی چکو۔ اس کی خاموشی پر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ پورے 13 دن بعد اس سے بات کر رہی تھی اور اس نے ریحان کو کتنا یاد کیا تھا، اور دوسری طرف جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک نہیں؟ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر سارا نے غور سے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا۔ سر میں درد ہے، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ جاؤ پھر جا کر لیٹ جاؤ۔ نماز پڑھ کر اس کا ارادہ سونے کا تھا، لیکن باہر سے آتی آواز پر اسے فرزانہ کا گمان ہوا۔ وہ دوپٹہ لیتی باہر نکل آئی۔ انہیں واقعی اپنے ساتھ سامنے دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا تم اتنی بے وفا ہو جاؤ گی، ایک دن بھی فون نہیں کیا، فرزانہ نے اسے دیکھتے شکوہ کیا۔ ممانی یہ تو کہہ رہی تھی آپ کے پاس جانا ہے، آسن کا پشاور کا پروگرام بنا تو وہ ہم دونوں کو ساتھ لے گئے، کل ہی آئے ہیں۔ یسریٰ نے نظریں اٹھا کر ریحان کو دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ نواز بھائی کا فون آیا تھا، کل آ رہے ہیں وہ لوگ، تمہارے ماموں جائیں گے ایئرپورٹ لینے، آج یسریٰ کو میں ساتھ لے کر جا رہی ہوں، کل سمینہ کے آتے ہی آ جائے گی۔ اس نے سارا کی طرف دیکھا۔ اس کی طرف کیا دیکھ رہی ہوں، مجھ سے زیادہ حق نہیں ہے اس کا؟ فرزانہ کے انداز پر سارا کہکہ لگا کر ہنس پڑی۔ یہ فلیٹوں کا بڑا مسئلہ ہے، لفٹ خراب ہو جائے تو ڈھیر سیڑھیاں اترنی چڑھنی پڑتی ہیں۔ آخری سیڑھی اترتے ہی وہ ہانپنے لگی تھی۔ یسریٰ نے مسکرا کر ان کا بازو تھام لیا۔ تم آگے بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے فرنٹ سیٹ کی طرف اشارہ کیا تو اس نے سٹپٹا کر انہیں دیکھا۔ وہ پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ پریشان صورت لیے آگے بیٹھ گئی۔ اتنی مجبوری نہیں، اگر تم نہیں جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں واپس چھوڑ آتا ہوں۔ آدھے راستے میں پہنچ کر اس نے ریحان کی تلخ آواز سنی، جبکہ فرزانہ نے چونک کر ریحان کو دیکھا۔ تمہیں اس نے کیا کہا ہے، بلا وجہ اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ میں ہی پاگل ہوں، اس نے جھنجھلا کر گیئر بدلا، جبکہ وہ روحانسی ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ یہاں تم ہی مجھے لے کر آئے تھے نا، فرزانہ نے یاد دلایا۔ غلطی ہو گئی، وہ زیر لب بولا تو وہ ڈبڈباتی نظروں سے سامنے دیکھنے لگی۔ گھر آتے ہی وہ سو گئی، جب اٹھی تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ کچن میں آ گئی۔ جس وقت وہ چائے لے کر لاؤنج میں آئی، ٹی وی چل رہا تھا، جبکہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ کوریڈور میں جھانکتے وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ ٹی وی پر کوئی ایوارڈ شو چل رہا تھا، تبھی اس کی نظر اندر داخل ہوتے ریحان پر پڑی۔ ذرا میرے کمرے میں آنا۔ ریحان کی فرمائش پر وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ میں؟ وہ جو مڑ رہا تھا پھر پلٹ آیا۔ تمہارے علاوہ یہاں کوئی دوسرا موجود ہے؟ ریحان نے کافی سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے مڑتے ہی وہ مگ ٹیبل پر رکھ کر اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ بند کر دو۔ جی؟ یسریٰ نے پوری آنکھیں کھول کر اس کی پشت کو دیکھا۔ یہ سیڑھیز میں نے نکالی ہیں، یہ والی خراب ہے، اس نے دائیں طرف والی سیڑھیز کی طرف اشارہ کیا، اور یہ سیڑھیز اس ریک میں رکھ دو۔ ریحان کے کہنے پر اس نے سیڑھیز کے ڈھیر کو دیکھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے ان کی طرف بڑھی۔ وہ دروازہ بند ہونے پر اس سے اپنی گھبراہٹ قابو پانے کی کوشش کی۔ سیڑھیز ریک میں رکھتے ہوئے اس نے چور نظروں سے ریحان کو دیکھا، جو وارڈروب میں گھسا پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ 15 منٹ کی مشقت کے بعد وہ اس ڈھیر کو ریک میں منتقل کر پائی۔ ہو گیا۔ اس نے گہرا سانس لے کر ریحان کو دیکھا۔ ریحان نے وارڈروب بند کر کے اسے دیکھا۔ یہ سب کپڑے استری شدہ ہیں، پینٹ اور شرٹس میچ کر کے انہیں یہاں ہینگ کرو، اور یہ ٹائیاں انہیں بھی میچ کر لو، اور یہ والی سائڈ بالکل خالی کر دو۔ وہ دوسرا آرڈر دیتا اس کے قریب آ گیا، جبکہ وہ روحانسی ہو کر کپڑوں کے ڈھیر کو دیکھنے لگی۔ کوئی پرابلم ہے؟ ریحان کے پوچھنے پر اس نے سٹپٹا کر اسے دیکھا اور سر نفی میں ہلا کر وارڈروب کی طرف آ گئی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں 7 بجنے والے تھے۔ بلیک 2 پیس ہینگ کرتے ہوئے اس نے درزیدہ نظروں سے دروازے کو دیکھا، اور پھر ریحان کو جو کلین پر 2 بیٹھا فالتو سیڑھیز چاپر میں ڈال رہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ کیا ہوا؟ وہ بلو جینس کے ساتھ ٹی شرٹ ڈھونڈ رہی تھی، جب اپنے بالکل پیچھے اس کی آواز سن کر اچھل پڑی۔ وہ اس کے ساتھ کوئی شرٹ؟ وہ اسی طرح رخ موڑے بولی، ورنہ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اگر مڑتی تو اسے ٹکرا سکتی تھی۔ وائٹ اور بلیک ٹی شرٹ تھی یہاں۔ اس نے جھک کر نچلے خانے میں جھانکا، پھر بیڈ پر لگے ڈھیر میں ڈھونڈنے لگا، اور اس نے کب سے رکی سانس خارج کر کے اپنا رخ سیدھا کیا۔ اس سے پہلے وہ دائیں بائیں کھسکتی، وہ ایک دم پر پھر اس کی طرف گھوم چکا تھا۔ اس کا سانس رک سا گیا۔ اس نے سر مزید جھکا لیا پیچھے ہٹنے کی کوشش میں۔ وہ بالکل وارڈروب کے ساتھ جا لگی، اور سامنے کھڑا شخص پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ یہ وائٹ اور یہ بلیک، کون سی ٹھیک رہے گی؟ اسے ریحان کی آواز مسکراتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے سامنے پہلی دونوں شرٹیں پیچھے ہٹ چکی تھی، اور پاس کھڑا شخص بھی دور چلا گیا تھا۔ جاؤ تم۔ ریحان کی سنجیدہ آواز پر اس نے سامنے دیکھا۔ وہ تیزی سے کپڑے طے کر رہا تھا۔ اسے لگا کچھ غلط ہوا ہے۔ وہ کچھ دیر ایسے اسے دیکھتی رہی، پھر باہر نکل آئی۔ جب وہ لاؤنج میں پہنچی تو فرزانہ کے ساتھ شایان اور آصفہ بھی تھے۔ تم سو رہی تھی، اس لیے تمہیں جگایا نہیں، ہم بازار گئے تھے۔ جی؟ وہ مسکراتے ہوئے ان کے قریب بیٹھ گئی۔ سامنے پڑے کپ کو دیکھ کر اسے یاد آیا چائے تو اس نے پی نہیں۔ وہ کپ لے کر کچن میں آ گئی۔ آج ریحان کا انداز کتنا مختلف تھا۔ اپنے کپڑوں کی میچنگ کا اختیار انہوں نے مجھے دیا تھا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر خود کو کوسا۔ جب وہ چائے لے کر اندر آئی تو ریحان بھی وہاں آ چکا تھا۔ میں ڈائیلاگ نہیں بولتا۔ ریحان کا انداز چڑا ہوا تھا۔ لو، یسریٰ بھی آ گئی، اس سے پوچھو، یہ ریحان کا صحیح پول کھولے گی۔ شیان کے انداز پر اس نے سوالیہ نظروں سے آصفہ کو دیکھا۔ ہاں یسریٰ، ٹھیک ٹھیک بتانا، کیا؟ اسے اب الجھن ہونے لگی تھی۔ ریحان رومانٹک ہے یا نہیں؟ جی؟ آصفہ کے سوال پر اس نے سٹپٹا کر فرزانہ کو دیکھا۔ یہ تم ادھر ادھر دیکھ کر سوال گول کرنے کی کوشش نہ کرو، ہمیں پتہ ہے یہ بڑا چھپا رستم ہے، بس اتنا بتا دو کہ کتنے فیصد رومانٹک ڈائیلاگ بولتا ہے، آخر تم بیوی ہو اس کی۔
شیان کے شرارتی انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا۔ شیان کے بے ساختہ کہنے پر اس نے ریحان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھ کر وہ شرمندہ ہو گئی۔ اب اندر کی بات تو وہ دونوں ہی جانتے تھے۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھ گئی۔ سالگرہ مبارک ہو۔ فصیحہ کی آواز سن کر اس کا حلق کڑوا ہو گیا۔ سالگرہ منا رہی ہو؟ نہیں، یسریٰ رکھائی سے بولی۔ ریحان کا فون آیا تھا؟ میرا خیال ہے کہ میرا اور ریحان کا مسئلہ ہے۔ اس کے جلے ہوئے انداز پر فصیحہ کا کہہ اس کے کان کے پردے پھاڑنے لگا۔ اچھا، اب تم دونوں کے مسئلے بھی ایک ہونے لگے۔ ویری گڈ، لگتا ہے ریحان سے تم نے کچھ زیادہ ہی امیدیں باندھ لی ہیں۔ شاید تم بھول گئے ہو، تم نے کہا تھا یہ ایک سمجھوتا ہے۔ فصیحہ کی غصیلی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ بے ساختہ مسکرائی۔ سمجھوتا ہی صحیح، ریحان شوہر ہے میرے، تم کیا لگتی ہو ان کی؟ یسریٰ چلاؤ مت، اب تک میں نے تمہاری بہت بکواس برداشت کی۔ ریحان کو مجھ سے محبت ہے یا نہیں یہ میرا مسئلہ ہے، ایک بار رخصتی ہو جائے ان کی جو غلط فہمی ہے وہ میں دور کر دوں گی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، نہ ریحان تم سے محبت کرتا ہے اور نہ ہی ایسا ہونے دوں گی میں۔ تمہارے خلاف اتنا زہر اس کے دماغ میں بھر دوں گی، تمہاری یک طرفہ محبت اس پر نظر انداز نہیں ہو سکے گی۔ تم جانتی ہو ریحان میری پسند تھا، اب اگر وہ میرا نہیں ہوا تو تمہارا بھی نہیں رہنے دوں گی۔ اس کے زہریلے انداز پر وہ کام کر رہ گئی۔ رسیور پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی۔ اس نے رسیور کراڈل پر رکھ دیا۔ پھر رات گئے تک وہ ریحان کے فون کا انتظار کرتی رہی لیکن اس کا فون نہیں آیا۔ وہ طرح طرح کے دلاسے دے کر خود کو بہلاتی رہی لیکن آخری امید اس وقت ختم ہوئی جب اس نے سنا کہ شیان کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، جبکہ ریحان اپنی رخصتی کروانا نہیں چاہتا۔ کتنی ہی دیر تک وہ ساکت بیٹھی رہی۔ دل میں امید تھی کہ شاید ریحان اسے بیوی کا درجہ دے چکا ہو۔ ریحان کے رویے نے اسے امید کا دامن تھامنے پر مجبور کیا تھا، تو کیا وہ ایک وہم تھا؟ شیان کی شادی کی تیاریاں کب کی شروع ہو چکی تھی لیکن اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ امی اور پاپا کو ریحان کی رخصتی نہ کروانے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ہر کوئی خوش تھا، بس وہ اکیلی کرتی رہتی تھی۔ اس نے ماموں کے گھر جانا چھوڑ دیا تھا۔ شیان، ماموں، اماں کوئی نہ کوئی روز اسے بلانے آتے لیکن وہ ڈھیٹ بنی رہتی۔ جس کو آنا چاہیے تھا وہ سب سے زیادہ مصروف تھا، صرف وہی نہیں آیا۔ گھڑی دیکھ کر وہ چھت پر آ گئی۔ فرار کے لیے یہی بہترین جگہ تھی۔ کل شیان کی مہندی تھی، آج ڈھولک رکھی گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے بلانے کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا۔ فصیحہ بھی وہاں ہوگی اور وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یسریٰ، اتنی رات کو اوپر کیا کر رہی ہو؟ سارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ چلو نیچے، تمہارے رشتہ دار آئے ہیں تمہیں لینے۔ سارا کے شرارتی انداز پر وہ سمجھ گئی ماموں یا شیان آئے ہوں گے۔ باجی، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ اس کے بیزار سے انداز پر سارا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا بات ہے یسریٰ، اتنے دن سے میں دیکھ رہی تم پریشان ہو۔ میں سوچتی رہی تم خود بتاؤ گی لیکن لگتا ہے اب تم بڑی ہوگی، اپنی پریشانی اپنی بہن سے شیئر نہیں کرنا چاہتی۔ وہ واقعی اسے کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی لیکن پچھلے کچھ دنوں سے خود سے لڑتے لڑتے وہ تھک گئی تھی۔ بولو گڑیا۔ سارا نے اس کا گال سے ہلایا تو وہی یسریٰ بن گئی۔ اس کے گلے لگتے ہی وہ بری طرح رونے لگی۔ باجی، ریحان مجھے پسند نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک یہ صرف ایک سمجھوتا جو انہوں نے ماموں کے کہنے پر کیا۔ انہیں لگتا ہے بچپن سے لے کر اب تک میں ان کی چیزوں اور زندگی میں دخل دیتی رہی ہوں۔ اگر بچپن میں ماموں ان کے کھلونے مجھے دے دیتے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں پیدا ہوئی تو میرے ساتھ پیدا ہونے والا میرا بھائی مر گیا اور پاپا اس کا الزام مجھے دیتے رہے۔ وہ مر گیا تو اس میں میری کیا غلطی تھی؟ پاپا کی وجہ سے میں نے سارا بچپن محرومی میں گزار دیا کیونکہ ان کے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ریحان کے لیے بھی انچاہی ہوں تو کیا بقیہ زندگی بھی ایسے ہی گزرے گی؟ وہ سارا سے الگ ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں سمجھتی تھی ریحان پاپا کی طرح وہ عورت کی عزت نہیں کرتے، ان کے نزدیک رشتوں کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، لیکن میں غلط تھی۔ وہ بہت اچھے ہیں، ان کی سوچ بہت اچھی ہے، میں نے دیر سے ہی صحیح پر جان گئی ہوں، لیکن وہ فصیحہ کو پسند کرتے ہیں۔ فصیحہ کی برتھ ڈے نہیں یاد ہوتی ہے، میری نہیں۔ بینکاک سے آیا تو فصیحہ کے لیے گولڈ کے ایئر رنگز لے آئے۔ بیوی میں ہوں ان کی یا فصیحہ؟ وہ بری طرح روتے ہوئے بول رہی تھی۔ فصیحہ کی منگنی کا اتنا دکھ تھا کہ انہیں بخار ہو گیا۔ اس دن انہوں نے وارڈروب کا ایک حصہ خالی کیا تو مجھے لگا وہ حصہ میرے لیے، لیکن ایسا کچھ نہیں۔ ریحان کے نزدیک میں اور یہ رشتہ ایک سمجھوتا ہوں گے، لیکن میرے لیے رشتہ اور ریحان دونوں بہت اہم ہے۔ اب ریحان نے رخصتی سے منع کر دی تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ یہ سمجھوتا بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ ریحان تمہارے ساتھ ٹھیک ہے۔ سارا نے پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیونکہ مجھے لگتا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ فصیحہ کو بات دوری چھوڑ کر پھر رونے لگی۔ سیل فون کی بیپ پر ان دونوں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ ریحان سگریٹ ہونٹوں میں دبائے انہیں دیکھ رہا تھا۔ سب سے پہلے اس نے موبائل آف کیا، سگریٹ نیچے پھینک کر اسے جوتے سے مسلا۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر یسریٰ کی جان ہوا ہونے لگی۔ مجھے یسریٰ سے بات کرنی ہے۔ اس نے سارا کو مخاطب کیا جبکہ اس کے سنجیدہ انداز پر اس نے گھبرا کر سارا کو دیکھا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی جبکہ اسے روکنے کا خیال اس کے دل میں ہی رہ گیا۔ کافی زہر پال رکھا تم نے اپنے دماغ میں، اگر آج میرا سنتا تو ساری عمر ایسے ہی غلط فہمیوں میں گزر جاتی۔ یسریٰ کو اس کا لہجہ کافی طنزیہ لگا۔ اپنی ساری تقریر میں کم از کم 10 مرتبہ تم نے سمجھوتے کا لفظ استعمال کیا۔ 7 ماہ ہو گئے ہمارے نکاح کو، کہاں لگا تمہیں کہ میں سمجھوتے کے تحت زندگی گزار رہا ہوں؟ وہ جیسے پھٹ پڑا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں پاپا کے کہنے پر تم سے شادی کروں، لیکن اس وقت میں غصے میں تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں بچہ تھا جس کے ساتھ وہ زبردستی کر سکتے تھے؟ میری مرضی تھی تو یہ نکاح ہوا تھا۔ غصے کی وجہ سے اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی جبکہ اس کے آنسوؤں میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ فصیحہ کے ساتھ میری دوستی تھی، اسے میری برتھ ڈے وش یاد ہوتی تھی، اس لیے مجھے بھی اسے وش کرنا پڑتا تھا۔ تمہاری برتھ ڈے سے 3 دن پہلے میری برتھ ڈے بھی تھی، تم نے مجھے وش کیا؟ مجھے بتائے بغیر تم سارا کے گھر چلی گئی، وہاں سے پشاور، ایک بار بھی تم نے فون نہیں کیا۔ جانتی ہو مجھے کتنا غصہ آیا تھا؟
وہ غصے سے اس کی طرف جھکا تو اس کا سر مزید جھک گیا۔ فصیحہ نے جو کہا تم نے سچ جان لیا، تمہارا اپنا دماغ نہیں ہے؟ یہاں کا حصہ بالکل خالی ہے۔ ریحان نے شہادت کی انگلی اس کی کن پٹی پر رکھی۔ اگر کبھی بے وقوفوں کا مقابلہ ہو تو تم ان میں اول آؤ گی۔ اس نے غصے سے اس کا جھکا سر دیکھا۔ وہ ساری غلط فہمیاں فصیحہ کے پیرا کرنا ہے، اسے تو میں دیکھ لوں گا، پر مجھے غصہ تم پر آ رہا ہے۔ اس نے کہا میں اسے پسند کرتا ہوں، تم نے مان لیا، اور کیا تم نے کیا بکواس کی تھی ابھی؟ مجھے فصیحہ کی منگنی کے دکھ کی وجہ سے بخار ہو گیا، کیا بکواس ہے یہ؟ وہ دھاڑا تو یسریٰ کانپ کر رہ گئی۔ اسے لگا اگر چند منٹوں تک وہ اسی طرح بات کرتا رہا تو اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ وہ ایئر رنگز میں تمہارے لیے لایا تھا، فصیحہ کو صرف دکھایا تھا، مجھے پاگل کتے نے کاٹا کہ میں اسے دیتا، میرا دل چاہ رہا یسریٰ تمہیں۔ اس نے بے اختیار اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا اور وہ ایک دم چپ ہو گیا، لیکن تیزی سے چلتی ہوئی سانسیں اس کے اشتعال کو ظاہر کر رہی تھی۔ بیٹھو یہاں۔ ریحان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے رکھی کرسی پر بٹھایا اور گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ بولا تو اس کی آواز دھیمی تھی۔ دیکھو یسریٰ، غلط فہمیاں اور شک رشتوں کو توڑتے ہیں، جوڑتے نہیں۔ فصیحہ نے تم سے غلط بیانی کی، حالانکہ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں جو مقام دیا اس کا اندازہ تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیا مجھ سے جڑنے کے بعد تمہیں لگا کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا؟ اس کا سر نفی میں ہلا، لیکن اس کے باوجود تم نے فصیحہ کی باتوں کا یقین کر لیا۔ فصیحہ نے تمہارے بارے میں مجھ سے بھی بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ان باتوں کو سوچنا تو دور سنا تک نہیں، کیونکہ تمہارے بارے میں جاننے کے لیے مجھے دوسرے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، مجھے یہ خیال ضرور تھا کہ تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی، اس کی وجہ بھی مجھے آج پتہ چل گئی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور ہر انسان اس چیز کو اپنے نظریے سے دیکھتا ہے۔ جب تمہارے پاپا کی اپنی سوچ تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے تم سے مختلف رویہ رکھا، تم نے انہیں دیکھا تو تمہیں لگا ہر غصہ کرنے والا شخص تمہارے پاپا جیسا ہے۔ میرے رویے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے لگتا تھا تم میرے حصے کی محبت لے رہی ہو، لیکن وہ میرے بچپن کی سوچ تھی، اور سوچ ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی، وقت اور حالات کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ جیسے حالات نے تمہارے پاپا کی سوچ بدل دی، جیسے ہمارے رشتے نے ہماری سوچ بدل دی۔ یسریٰ اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے بہت غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ جب تمہارا اور میرا نکاح ہوا تھا، پاپا نے مجھ سے پوچھا تھا، ٹھیک ہے میرے اور تمہارے تعلقات کبھی اتنے خوشگوار نہیں رہے، لیکن تم اس وقت مشکل میں تھی، اور میں بھی کسی کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن جب میں نے سنا تم سے مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو مجھے بہت غصہ آیا۔ اس وقت مجھے لگا کہ میں نے غلط فیصلہ کیا۔ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ شادی سمجھوتا ہے، تب میں ایسا ہی سوچتا تھا، لیکن جب پاپا نے تم سے پوچھا کہ تم دوست کے گھر گئی تھی، تب پہلی بار تم نے میری شکایت نہیں کی۔ میں حیران ہوا تھا، اور اس کے بعد ہر ملاقات میں مجھے لگتا تھا کہ تم اس یسریٰ سے بہت مختلف ہو جسے میں جانتا تھا۔ اور جہاں تک رخصتی کی بات ہے، شایان کے ساتھ میرا بھی پروگرام تھا، لیکن اگلے ماہ مجھے پروموشن ملی اور ساتھ سوئٹزرلینڈ کی ٹکٹ۔ میرا خیال تھا ہمارے ہنی مون پر تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، اس لیے شادی اگلے ماہ رکھی تھی۔ اگر تم اپنی غلط فہمیوں سے نکلتی تو تمہیں پتہ چلتا کہ اگلے ماہ کی 14 تاریخ کو ہماری شادی ہے۔ یسریٰ نے نظریں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا اور سٹ پٹا کر نظریں جھکا لی۔ اب اگر کوئی مزید بات تمہارے دل میں ہو تو ابھی کہہ دو۔ آپ نے مجھے تھپڑ بھی مارا تھا؟ وہ جو بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا گہرا سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، بتا تو رہا ہوں، مجھے بہت غصہ آیا تھا، اوپر سے تمہاری وجہ سے اتنی بری چوٹ لگی، چہرے پر اتنا لمبا نشان پڑ گیا۔ بہرحال اس تھپڑ کا مجھے افسوس ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اپنے ساتھ ہونے والی ساری زیادتیاں تمہیں یاد ہے، اور جو میرے ساتھ کرتی ہے اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ اس کے کہنے پر یسریٰ نے دماغ پر زور ڈالا، لیکن اسے اپنی کوئی زیادتی یاد نہیں آئی۔ بہرحال تم میری بیوی ہو، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، یہ بات تم یاد رکھنا۔ یہ بات آپ مجھے پہلے بھی کہہ سکتے تھے۔ یسریٰ نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن تمہاری عقل۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ میں زیادہ ڈائلاگ نہیں بول سکتا، میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ہر وقت بول بول کر اس کا اظہار کرنا ضروری نہیں۔ میرے اظہار کا انداز کچھ مختلف ہے، تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس موضوع پر اگلے ماہ کی 14 تاریخ کو بات کریں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ چلو سب انتظار کریں، میں کپڑے بدل لوں؟ 3 دن بعد اسے اپنے حلیے کی فکر ہوئی تھی۔ ایسے ہی اچھی لگ رہی ہو۔ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے بولا تو وہ منہ بسور کر رہ گئی۔ یہ تعریف ہو رہی ہے، پتہ نہیں سب کو غلط فہمی کیوں کہ ریحان کی نیچر رومانٹک ہے۔ وہ منہ میں بڑبڑائی۔ مجھ سے کچھ کہا؟ ریحان کے مڑتے اس نے بڑی مشکل سے اپنے چہرے کے بگڑے ہوئے زاویے صحیح کیے۔ دیکھو، اگر تمہیں رونا آ رہا ہے تو یہی رو لو۔ ایک تو ہر وقت کبھی کسی کے کندھے پر اور کبھی کسی کے کندھے پر روتی ہوئی نظر آتی ہوں، مجھے سخت الجھن ہوتی ہے۔ مجھے کیا ضرورت ہے دوسروں کے کندھے ڈھونڈنے کی؟ آپ ہیں نا، مجھے اب جب بھی رونا آئے گا میں آپ کے پاس آؤں گی۔ اس نے نظریں اٹھا کر ریحان کا چہرہ دیکھا، شاید وہ اسے اس جواب کی امید نہیں کر رہا تھا۔ وہ اسے حیران چھوڑ کر خود باہر سے نکل آئی۔ واؤ، شکر ہے نہ تعلقات میں بھی مس انڈرسٹینڈنگز مکیاں۔ گھر کے باہر کافی رونق لگی تھی، مہندی لے جانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ وہ اپنا بڑا سا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے اندر آ گئی۔ ریحان جلدی کرو، تم تو تیاری میں لڑکیوں کو بھی مات دے دیتے ہو، سارے لوگ نکل چکے ہیں۔ اندر سے آتی فرزانہ کی جھلائی ہوئی آواز پر اس کے رونڈوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ارے! اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے فرزانہ حیران رہ گئی، لیکن دوسرے ہی پل انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ ماشاء اللہ، سدا سہاگن ہو، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ان کے منہ سے نکلنے والے ہر لفظ کے ساتھ اس کے چہرے کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ تم بھی اتنی دیر سے آئی ہو، اب جلدی کرو، میں ذرا اجاز کو دیکھ لوں۔ ان کے باہر نکلتے اس نے مسکرا کر ریحان کے کمرے کی طرف دیکھا۔ آئینے میں ابھرنے والے عکس نے ایک پل کے لیے اسے ساکت کر دیا، لیکن دوسرے ہی پل اس نے آئینے پر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ سب چلے گئے؟
وہ جو ریحان کے منہ سے اپنی تعریف سننے کی منتظر تھی مایوس ہوگی، اپنی تیاری سے ضائع ہوتی محسوس ہوئی۔ آج واقعی دیر ہوگی۔ اچھا بتاؤ یہ والی شال ٹھیک رہے گی یا یہ؟ وہ اس کے قریب آ گئی اور ایک شال پر ہاتھ رکھ دیا۔ ٹھیک۔ ریحان نے گہرا سانس لے کر شال اٹھا لی۔ اس نے منہ بنا کر کلائی میں پڑی چوڑیوں کو گھمانا شروع کر دیا۔ یسریٰ؟ جی؟ اس نے چونک کر ریحان کو دیکھا۔ ہیئر سٹائل اچھا لگ رہا ہے یا کپڑے؟ ریحان کے سوال پر اس نے کپڑوں کو دیکھ کر بالوں کو دیکھا، چہرے کو دیکھتی نظریں پھر اس نشان پر ٹھہر گئی۔ اسے تو یہ نشان اچھا لگتا تھا۔ اس نے مسکرا کر انگلی اس نشان پر رکھ دی، لیکن ریحان کے چہرے پر ابھرنے والے گمبھیر تاثر پر اس نے گھبرا کر انگلی ہٹا لی۔ میں نے کہا تھا نا کبھی کبھی تم زیادتی کر جاتی ہو۔ اگر کوئی شخص خود پر کنٹرول کر رہا ہو تو اس کے صبر کو آزمانا نہیں چاہیے، کیونکہ ایک مرد مرد ہی ہوتا ہے۔ وہ پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ایک مرد کے سامنے خوبصورت لڑکی کھڑی ہو، اور لڑکی بھی وہ جو اس کی بیوی ہونے کے ساتھ محبت بھی ہو، اور گھر میں بھی کوئی نہ ہو، تو ان دونوں کے درمیان موجود رشتہ اس مرد کو بہکنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ریحان نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ ریحان پلیز وہیں رک جائیں ورنہ میں رونا شروع کر دوں گی۔ اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ سوری، پہلے تو تمہارے انہی آنسوں کی وجہ سے تمہارا لحاظ کر لیتا تھا، لیکن اب تو میں جان گیا ہوں کہ تم بھی مجھے چاہتی ہو۔ سوچ رہا ہوں فضول میں اگلے ماہ کا کھڑاک پال لیا۔ آج کا دن ٹھیک تھا، بلکہ تھا بھی کیا، ٹھیک ہے، نکاح تو ہمارا ہو ہی چکا ہے۔ وہ ایک پل کا توقف کیے بغیر باہر کی طرف بھاگی۔ فرزانہ کو اندر آتا دیکھ کر اس کے بھاگتے قدم رک گئے۔ چہرے پر گھبراہٹ کی جگہ مسکراہٹ نے لے لی۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ فرزانہ کو دیکھ کر وہ بھی رک گیا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ پر ریحان کے چہرے پر محسوس ہونے والے تاثرات ابھرے۔ خوش قسمتی ہے تمہاری۔ وہ اس کے قریب سے گزرتا ہوا لاؤنج میں لگے شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا، جبکہ وہ اپنے تپتے ہوئے چہرے پر سرد ہاتھ رکھ کر خود کو نارمل کرنے لگی۔ ریحان، میں شیان کے ساتھ جا رہی ہوں، یسریٰ کو بھی لے جاتی ہوں۔ فصیحہ اندر تیار ہو رہی ہے، تم اپنے پاپا کو اور فصیحہ کو لے آنا۔ تبھی فصیحہ اندر داخل ہوئی۔ پھپھو میں تیار ہوں۔ اس نے مسکراتی نظروں سے یسریٰ کو دیکھا۔ اماں، آپ پاپا اور فصیحہ کو لے جائیں، میں یسریٰ کو لے آؤں گا۔ وہ بڑے ریلیکس موڈ میں بالوں میں برش کرتے ہوئے بولا تو فرزانہ نے مسکرا کر یسریٰ کو دیکھا۔ رکو فصیحہ۔ فرزانہ کے باہر نکلتے ریحان اس کے قریب آیا۔ مائنڈ نہ کرنا، تم صرف میری کزن ہو اور اچھی دوست تھی۔ اس نے تھی پر زور دیا جبکہ فصیحہ کے چہرے کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ اور یسریٰ میری محبت ہے۔ ریحان واپس مڑ گیا جبکہ یسریٰ کی نظریں فصیحہ کے دھواں دھواں ہوتے چہرے پر تھی۔ یہ ٹھیک ہے، فصیحہ نے اسے بہت تکلیف دی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ ریحان اسے خود بتائے کہ وہ ریحان کی زندگی میں کیا مقام رکھتی ہے، لیکن ریحان کی فصیحہ کے ساتھ اس طرح بات کرنے پر اسے افسوس ہوا تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ ریحان نے اس کا جھکا ہوا سر دیکھ کر پوچھا۔ اس نے گیٹ کی طرف دیکھا۔ فصیحہ جا چکی تھی۔ آپ نے فصیحہ کے ساتھ ایسے بات کیوں کی؟ اس کے لیے یہ ضروری تھا۔ بہرحال اب تم ہر وہم اور شک کو دل و دماغ سے نکال دو، کیونکہ ہم دونوں میں محبت کے سوا کسی چوتھے کی گنجائش نہیں۔ ریحان کے مسکرانے پر اس کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکان ابھری۔ وہ گیٹ لاک کرنے لگا تو اس نے اس پل اس ہر وہم کو اس دہلیز کے باہر چھوڑ دیا۔ ریحان نے قریب آتے اس کا ہاتھ تھام لیا اور گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ زندگی کی شاہراہ پر بھی اب انہیں ایسے ہی ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چلنا ہے، اور محبت اور یقین کے اس سفر کا آغاز انہوں نے آج سے کر دیا تھا۔ جی تو گائز، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ خوبصورت سا چھوٹا سا ناول، ہمارا یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، کیسا لگا آپ کو یہ ناول۔ انشاءاللہ ملیں گے کل ود نیو ناول، دیٹ مے بی آور فرمائشی ناول۔ تو انشاءاللہ کل ملیں گے۔ کل میرا وائوا ہے، تو آپ لوگوں نے میرے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، دل سے دعائیں کرنی ہیں بہت ساری، کہ اللہ پاک مجھے کامیابی عطا فرمائے۔ کل ایسے میں خوش ریکارڈنگ کروں تو موڈ بھی میرا اچھا ہو، تو ظاہری بات ہے وائوا اچھا ہوگا تو پھر سارا کچھ ہی اچھا ہوگا۔ تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کل اگر تو مجھے زیادہ لیٹ ہو گیا نا، کیونکہ کل میں نے جانا ہے صبح ہی جانا ہے میں نے 8 بجے، اور واپسی میری 5-6 بجے ہونی ہے، تو اگر تو ہمت نہ بچی تو پھر میں نہیں ناول ایپیسوڈ اپلوڈ کر سکوں، کیونکہ آگے میں نے نیو ناول کے لیے کوئی بھی تیاری نہیں کی، مطلب اس کی نہ کوئی PDF ڈاؤن لوڈ کی، کوئی نہ کچھ ڈھونڈا ہے، کچھ بھی نہیں کیا نا۔ تو خیر کوشش پوری ہوگی کہ کل سے ناول سٹارٹ کر لیں، دوں گی آپ کی رائٹر کو زحمت، تو انشاءاللہ پھر کل سے سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کل سے ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ آپ نے بس مجھے بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ جلدی ملیں گے ود نیو ناول۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔